السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراکش وشی صبح من محلقہ بولو دلی جولان کی شمار سر نوشت کروں امید کرنا شمی صبح مرنا چوشین جیوتا دعا کرنا اللہ پاک ہمیشہ بابا صوبے جو بندات ہے یہ مثبت خیال ہے مبکا اور گولی چارو کا انسان ہمیں کر ریلیکس ہوتی لائف ہے ہوتی ہمیں کر زندہ رہتی ریلیکس اور مطمئن کا ہمیں کر آئی زند آئی اور مطمئن کا منیا خبری منیا منگی منیا کی ایمانی کہ زندہ رہا ہمیشہ بچکن دے بیچارے زند جو استی چک جاں چوبے ماں شہریے چکا کر دی ہر چیز ماں سوچیں آئیے ریفلیکشن میں زندہ علمہ پڑھی ہر چیز ماں نیگیٹیو سوچی پازیٹیو سوچی اور خاص کر مذہبی میں سرحالہ ابر کو کہ میں اکثر سوچ جو ہستی میں اکثر میں زندے نیمن چی زیادہ حصہ یا نیمن چی زیادہ وہاں دگرانی زندے تو کا ضائع بہ گئی تو وتی زندہ رہو تی دستہ علم بکنے تی دماغ علم بکنے مثبت بو سوچے نہ صرف وتی ذاتی واسطہ بلے وتی رشتہ دارانی ہمسائے کے ذاتی واسطہ بھی. اچھا مرچی ماں گپ کنی جنین آدم میں بارے جنین آدم ماں اکثر گوشاں کہ جنین آدم کہ اللہ پاک کا یک مردین آدم یعنی کہ ایک بانی ہے دنیا بانی یہ اگر سپورٹ سسٹم جوڑ کتگی کو آ سپورٹ سسٹم کدی نزور بکنا کا اور خاص کر اللہ پاک کا جنین آدم ہمارا دماغی طور پہ جسمانی طور پہ یا اگر میں صبر بکشی اللہ پاک کا آئیرہ ایک بعض بلائن طاقت عطا کتا طاقت نہ صرف صبرے گی طاقت دردانہ جذب کنگے بھی اگر ماں ماتے ودی کنگے چکے ودی کنگے ہی پروسیسا بیچاری اگر ماں مردی نے بھی جاری نے بھی میں سجینہ نگوش گایا پورے اے چکے ودی کنگ نو مایا چکو تی لاپا کنگ پدا آئیے جو ودی کنگے پروسیس بھی آئی گوشی کی جرین آدم میں قبر پچ بھی موت ایکسپیرینس کو تباس خطرناک ہی ایک تکلیف ہے اور امداد چی منا محسوس بھی کہ اللہ پاک کا چکر منا طاقت داتا اسی علاوہ جب چوک ودی بھی آئیے سجین آئیے مطلب یک ٹائم میں تک شب پاس جنک اور پتہ صوبہ کنٹینیو کار کنک یعنی کہ ایک ماتے اگر چوک ودی کا تقریباً آئیے وپسگے تقریباً ٹائم ڈیوریشن جو بھی یا صرف اور صرف 2 انچی 3 انچی 4 گھنٹہ بھی اور اسی علاوہ آئیے پدا پادائے گی وہ تی روٹین تو کا کار کنگی محنت کنگی تو چکر اللہ پاک کا چکر ہمت اور چکر طاقت داتا اگر جین آدم مردی نے پسلی ہڈن چی بھی جوڑ بیتا گوری پسلی ہڈ نزور بیتنا کا کہ سجی جسمارا سنبھالی اور ایئر سپورٹ کا گوری بیچارے کی اسی طاقت چی لیکن میں ملک تو کا لیکن اللہ پاک کا اسلامی طور پہ وہاں بیچاری حقوق جائنانی حقوق باقاعدگی سے بیان خود کا سورہ بقرہ ہے بیچاری سورہ نساء ہے بیچاری جائن آدم اس طرح تہمت لگی بہتان لگی آئیے تو کا خدا پاک کا جائن آدم چی کا پروٹیکشن داتا اور میں حقوق جیسے اللہ پاک گوشی جیسے مردی گوشاں کہ جنین اور مردین حقوق کا دوئی برابر بلے ہو کہ مردین اللہ سرپرستی داتی ہے چیا کیا جائن کفالت کا اور آئیے اس طرح رسپانسبلٹی ہے اس طرح بوجھا بھی اللہ پاک کا باز داتا لیکن جائن آدم اللہ پاک کا ایک رانی یہ تو کہ پیما اسلام ایر کو تھا منا حیرت بھی کہ غیر مسلم جو ہستی دیکھیے قوم جو ہستی اسلام امی رولز وانا پدا جنین آدم خاص کر نہ کہ انی دورہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورہ بھی اسلام امی رولز وانتے کہ پدا مسلمان بھی تک خاص کر جنین آدم یک بعض بائن تعداد مسلمان بھی تا مرچی میں جنین آدم امی رولز انچی بالکل اویئر نہیں ہم بالکل آئینہ سرپدی نیستی اور آیک عجیب ہی پاوری لوٹ گیا اور یہ پاور نہ کہ آیا نہ بلکہ نظام آ رہا بیلنس انچی آؤٹ کرنگی آلریڈی ایک حقوق سے لیکن یہ حقوق چیئے یہ حقوق کا سرپد نوا یہ حقوق کے بارے سرپدی دے گے واسطہ خاص کر میں حقوق کے میں رائٹس آنی بارے ہمارا سرپدی دے گے واسطہ میں ایک امرداری کرنگی میڈم دردانہ تنویر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو میں آپ سے بات کری تھی کب سے مجھے بہت خوشی ہوئی بہت پولائٹ اور بہت ہی بہترین یہ خاتون ہے مجھے بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے شکریہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ یہاں پہ آپ نے موقع دیا اور تمام ناظرین کے کو السلام علیکم یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اور دوسرے یہ کہ یہاں پر جو مجھے بلایا گیا ہے اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ کے لحاظ سے بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے قدموں پہ آج. اچھا میڈم کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں ایڈوکیٹ ہیں کراچی بار ایسوسیشن سے اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور کام کرتی ہیں وومن رائٹس کی یعنی کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں مزید کیونکہ ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سوشل ایکٹیوسٹ اور لا
اچھا، ایک لائر جو ہے، ایک وکلا جو ہے، وہ سوشل ایکٹیویسٹی کی طرف جب آتی ہے، خاص کر عورتوں کے حقوق کی طرف، تو انہیں زیادہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ معاشرتی اور قانونی طور پہ وہ اس چیز کو بیلنس کر سکتی ہیں. تو آپ کو کتنا ایکسپیرینس ہوا اس فیلڈ میں آتے ہوئے؟ آپ اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں. بھائی کیوں چنا یہ؟ تو ایک تو یہ فیلڈ بہت خطرناک ہے عورتوں کے لیے، اگر میں دیکھوں مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے بھیا. تو ایک طرف آپ انصاف کرنے کے چکر میں دوسری طرف دشمنی بھی عائد کر لیتی ہیں. تو اس جرنی کے بارے میں تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. بس یہ کہ بیسیکلی مجھے اپنا ایک شوق تھا. میں نے کافی عرصے تک ٹیچنگ بھی کی، پھر اس کے بعد گھر میں اور سسٹر وغیرہ نے بھی کر لیا، تو پھر اس کے بعد مجھے ایک ملا. ورنہ شروع میں یہ تھا نہیں بھائی اس فیلڈ میں کوئی نہیں، یہ کس قسم کی فیلڈ ہے، اس میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بردر ان لا تھے، وہ بھی سپریم کورٹ کے وکیل تھے، انہوں نے بھی مجھے کافی وہ کیا کہ نہیں آنا چاہیے. اور اس وقت پھر میں نے پھر یہ جوائن کی. بہرحال یہ فیلڈ تھوڑی سی ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، کیوریوسٹی جن میں ہوتی ہے، یا کسی بھی چیز کو سالو کرنے کی، یا یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ بھی ایک بات ہوتا ہے پھر اس چیز کو ثابت کرنا کہ یہ چیز کیوں ہے. بیسیکلی ایک چیز کی اصلاح کرنے کی جو عادت ہوتی ہے. اور پھر جب آپ ایک چیز ہو رہی ہے اس کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس وجہ سے ہو رہی ہے، یا اگر آپ خود بھی کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ، ریزن آپ کو پتہ ہوتا ہے. اور یہ وکالت کی فیلڈ میں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں وہ آپ کے پاس اس کی ریزن بھی ہو. بلکہ میری اپنی تو یہ رہتی ہے کہ جو لوگ بہت اچھی شطرنج کھیلتے ہیں وہ بہت اچھے وکیل ہوتے ہیں، کیونکہ اچھی شطرنج کھیلنے والے کو، میں تو سوچ رہی تھی جو لوگ اچھے شطرنج کھیل سکتے بہت اچھی سیاستدان ہو سکتے ہیں. آپ نے تو وکیل ہی بنا دیا بھیا. کیونکہ وکیل کو شطرنج کھیلنے والے کو بھی اپنا اگلا موو پتہ ہونا چاہیے، ہے نا. تو اسی طرح سے اچھے وکیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کیس کو کس انداز سے لے کر چلے کہ آگے سے آپ کو کیا جواب بھی مل سکتا ہے. آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ جس کو رائٹ دلانے کے لیے جا رہے ہیں. تو صرف ایک کیس فائل کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ اس کو سوچیں کہ آپ اس کو بیسٹ طریقے سے، آپ اس کو جو بھی اس کو ریمیڈی دے سکتے ہیں، جو اس کا حق دلا سکتے ہیں، اس کو بیسٹ طریقے سے. باہر مختلف پروویژنز ہوتے ہیں لا کے مختلف پروویژنز ہیں. اب ان پروویژنز کا صحیح استعمال وہ وہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات ہم چاہے وکیل کی بات کریں، اچھا کچھ فیلڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ حلفی ہوتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی پروٹوکول کے لیے ہوتی ہیں. جیسے کہ قانون ہوا، آپ کا لا ہوا، یا ہمارے ڈاکٹرز ہوئے. لیکن میں نے بہت پاکستان میں خاص کر بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی شعبے کی نوعیت کو سمجھتے ہیں، یا اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، یا اس کی اگر ہم دیکھیں طاقت کو سمجھتے ہیں، اور اس طاقت کو دنیا پہ، مطلب ان کا ویژن یہی ہوتا ہے کہ ہم خدمت خلق کریں گے، یا ہم اس فیلڈ سے ہم دنیا کی خدمت کریں گے. اور میں نے بہت سے ایسے ڈاکٹرز دیکھے جو فری میں علاج کرتے ہیں، بہت سے ایسے وکیل دیکھے ہیں میں نے جو فری میں کیس فائل کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بہت سے ایسے میں نے اگر میں پولیس آفیسرز کہوں، جو بھی کہوں، لیکن بہت کم تعداد ہر فیلڈ میں ہیں اچھے لوگ. ہم یعنی کسی بھی چیز کو ایک فارمولا، انسان کے اوپر ایک فارمولا بنا کے تو کہیں بھی اپلائی نہیں کیا جا سکتا کہ بس ایسا ہے تو ایسا ہوگا. ہر ایک کے الگ الگ وہ ہوتے ہیں، اور ہر فیلڈ میں آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں اور برے لوگ بھی ملتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے آپ بھی ایک عورت ہیں، اور ہم آج عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. صرف حقوق کے بارے میں نہیں، ان کی غلطیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے مجھے اس بات پہ اویئر کیا، مجھے خود بھی تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کیونکہ میں بھی اس غلطی کا خاصا حصہ ہوں. لیکن اگر ہم آپ کی بات کریں تو ایک پروٹوکول بھی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کی فیلڈ کوئی عام فیلڈ تو ہے نہیں، ایک بہت ہی خاص فیلڈ ہے. تو اس میں آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا کہ بھائی میں اس فیلڈ میں جاؤں گی، مجھے، یا گھر والوں نے تھوڑا سا، ہمارے گھر والے بھی اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے، تو کبھی خوف نہیں آیا کہ کوئی ایسا ایکشن؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے خوف نہیں آیا. یا اس لحاظ سے میں نے کبھی ایسے سوچا نہیں کہ اتنا برا بھی ہو سکتا ہے. دیکھو کبھی تو ہوتا ہے، پھر ہر ایک کی اپنی نیچر ہوتی ہے، تو تھا کہ آئے گا مسئلہ تو پھر دیکھیں گے نا کہ کیسے ہوتا ہے. مینٹلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. پھر دوسرے کہ آپ کے اپنے گھر والوں کا ساتھ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کے گھر والے جب آپ کے سپورٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر بہت کانفیڈینس آ جاتا ہے. اچھا، ماشاء اللہ آج کل میں خاص کر کراچی میں بھی دیکھوں، بلوچستان میں بھی دیکھوں، میں پنجاب میں دیکھوں، میں سندھ میں دیکھوں، خاص کر بیٹیوں کو شعبوں میں ڈالنے کی، یا ان کو کوئی مضبوط بنانے کی ایک بہت بڑی ایک مطلب مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے. ابھی لوگوں کو شعور آ گیا ہے. اس بات پہ بڑی خوشی ہوتی ہے.
کیونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ ماشاءاللہ سے وکیل بھی, وکلا بھی ہیں, وکلا کیا مطلب اردو پروناؤنسیشن میں تھوڑی سی گڑبڑ کر لیتی ہوں. میں عورت اور مرد میں زیادہ فرق نہیں کرتی کیونکہ میری زبان میں نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظروں سے کیا کیا کیسز گزرے؟ شروعات ہم یہیں سے کرتے ہیں کہ آپ کی جرنی, مطلب آپ کی شروعات میں آپ نے کیا ایسے کیسز دیکھے جو آپ کو دل میں بھی لگا, یا ہمارے معاشرے کی کیا ایسی برائی ہے جو عورتوں پہ زیادہ حاوی ہو جاتی ہے؟ ہم ویسے تو خیر ظاہر ہے لیڈی لائرز کے لحاظ سے نا لوگ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو تو فیملی میٹر ہی کر سکتے ہیں جی لوگ. جی. تو فیملی میٹر بہت سارے آتے ہیں, اور اس میں جو جہاں تک خلا کا معاملہ ہے جو اب آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ بہت زیادہ اس میں بڑھتا جا رہا ہے. خلا کا معاملہ تو پھر بھی ہو جاتا ہے, لیکن جب بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ آتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ اس میں جیت جائیں, جیت کر بھی آپ ہار جاتے ہیں, کیونکہ آپ بچے کو ماں دلاتے ہیں یا باپ دلاتے ہیں, ماں باپ نہیں دلاتے. ماں باپ نہیں دلاتے, ماں باپ بھی کر ہائے جاتے ہیں. کیا بات کی انہوں نے. اور عموماً یہ ایک بہت نیچرل فینومینا ہے کہ بچہ جو ماں کے ساتھ رہتا ہے نا, بچہ ہمیشہ باپ کو مس کرتا ہے. مائیں, لیکن ہمارے یہاں مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں بس میں ہی اس کو سب کچھ کر سکتی ہوں, جس طرح سے میں اسے پال سکتی ہوں. لیکن وہ بچے کی جو ضرورت ہوتی ہے نا, کیونکہ بچہ صرف آپ کے حصار میں نہیں رہتا, جب وہ معاشرے میں جاتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, فیلڈ میں جاتا ہے, اپنے دوستوں میں جاتا ہے, وہاں وہ ان دوستوں کا باپ کے ساتھ تعلق دیکھتا ہے, پھر وہ بھی اپنی زندگی میں اس رشتے کو چاہتا ہے. بالکل بالکل. لیکن یہاں پر ہاں بعض مائیں تو اتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ پریشان کر دیتی ہیں کہ وہ بالکل ہی نہیں سوچتی کہ یہ بچے کو کی ضرورت ہے. اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, 10 سال کا, 11 سال کا, 12 سال کا, پھر وہ باغی ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی اس کے دماغ میں فیڈ کی جاتی ہے, فیڈ کر دی گئی ہے اس کو. اب وہ اسی نیگیٹیوٹی کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے ماں کی ایک چھوٹی سی ڈانٹ بھی بہت بری لگتی ہے. بالکل. ذرا سا روکنا, ظاہر ہے جب ماں جس کے بھی ساتھ رہ رہا ہے وہ اس کو برے راستے پر چلنے سے بھی روکے گا, اور یہ انسان کی نیچر ہے کہ برائی بہت زیادہ جلدی سے اسے اٹریکٹ کرتی ہے. اسپیشلی 18 سے 20 سال تک کے بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ ان ایسے راستوں کے اوپر بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں. اور اسپیشلی جب کمپلیکس ہو, احساس سے کمتری ہو, اسپیشلی جو اسپلٹ فیملیز جو ہوتی ہیں نا, اسپلٹ فیملیز کے بچے جو ہوتے ہیں, پھر ان کی ضروریات کو ماں باپ دونوں نہیں سمجھ پاتے. کاش کہ وہ اس وقت سمجھ لیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان کے پاس اللہ نے امانت دیا ہے, اور اس کی تربیت کرنا تو وہ کتنی اہم ان کے لیے ذمہ داری ہے. اللہ نے ایک ذمہ داری دیا کہ یہ تمہارے پاس آیا ہے, اب تم اس کی تربیت کرو. لیکن ماؤں کو ایک اپنا وہ رہتا ہے. ہم بہرحال یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ہم فیملی ایک کوئی فارمولا بنا کے اپلائی نہیں کر سکتے کہ صرف ماؤں کا ہی قصور ہوتا ہے. یہاں پہ ایک رشتہ ٹوٹنے میں بیسکلی دو لوگوں کا قصور, بہت سارے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں نا ان کا بھی بہت قصور ہوتا ہے. اور سوری ٹو سے میرے پاس جو اب میٹرز آئے ان میں جو میں نے دیکھا تو ماؤں کا قصور, یعنی لڑکا اور لڑکی اسپاؤسز کے ماؤں کا قصور, چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو چاہے وہ لڑکی کی. اچھا یہ بڑی عجیب سی جنگ ہے. جو ساسیں ہوتی ہیں نا, ہاں وہ یہ نہیں کہ صرف لڑکی کی ساس خراب ہوتی ہے, لڑکے کی ساس بھی بہت خطرناک ہوتی ہے. ان کو پھر یہ رہتا ہے اللہ میری بیٹی تو 20 لوگوں کا روٹی پکا رہی ہوتی ہے, 20 لوگوں کا کھانا بنا رہی ہوتی ہے, میں نے اس لیے تھوڑی اپنی بچی کی شادی کر کے بھیجی. اچھا یہ بڑا اپنی بیٹی کو کمزور بنانے کی ایک بات ہے کہ ماؤں کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہاں پہ رسپیکٹیبل ایک زندگی گزار رہی ہے. لیکن شروعات جو ہے اکثر لڑکی کی ماں دل خراب کیا ہے, جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے لڑکی کی زندگی میں, اگر وہ کم کرے تو اس کو سمجھنے میں یا ان لوگوں کو سمجھنے میں, دیکھیں ہر انسان میں نیگیٹیو وائبس بھی ہیں, پازیٹیو وائبس بھی ہیں, تو اس کو تھوڑا سا موقع ملے گا, وہ اپنی جنگ خود لڑ سکتی ہے. کیا پتہ شوہر ہی اس کی طرف آ جائے, تو یہ جو ماؤں کا واقعی جو چکر ہے. ایک شخص جس نے 25 سال 30 سال جس ماں کے ساتھ گزارے ہیں, جی اب ایک عورت آتی ہے اور وہ 25 دن میں 25 مہینوں میں یا 25 دنوں میں بھی, یہ بھی لوگ ہیں کہ وہ بس پہلے مہینے میں ان کو اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بیوی کی ماننے لگے. تو لازم بات ہے جس ماں کے ساتھ اس نے اتنا عرصہ گزارا ہے, جس نے اس کی تربیت کی ہے, جس نے اس کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کیا ہے, وہ کیسے ایک دم سے اس کے دل سے ہٹ سکتی ہے اور بیوی اس کے پر حاوی آ سکتی ہے. آپ اپنی جگہ تو بناؤ وہاں پہ کہ وہ آپ کو اپنی ضرورت محسوس کرنا. اچھا یہ ایک عورت, دیکھیں مرد کی زندگی میں اگر ماں کے بعد اگر کوئی عورت خاص ہے تو وہ اس کی بیوی ہے,
اور تیسری کوئی عورت نہیں ہے، نہ اس کی بہن ہے وہ اس عہدے پر، نہ تیسری عورت اس کی بیٹی ہوتی ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہے، جو لیکن جو خاصیت میں ہوتی ہے، جس کے لیے مرد ایک بچے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ بیٹی تو خود بیٹی ہوتی ہے، مرد اس کی طرف پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن عورت بیوی ہوتی ہے تو بچوں کی طرح کھلانا پلانا، خیال رکھنا، بھائی دیر سے آئے ہو. آج کل ویسے عورتیں بہت کم کرتی ہیں چیزیں، آ کے چڑ شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچے کی طرح سنبھالنا بیوی کا بھی ایک فرض عائد کیا گیا ہے، اور بیوی ہے ہی، کہتے ہیں بیوی میں بھی ماں کے تھوڑے سے وائبز آتے ہیں. یہ جیلسی بھی بڑی نیچرل ہے ساس بہو میں، مزیدار بھی ہے. اچھا آج ہم دیکھتے ہیں ملکہ میں اور ڈائنا میں بھی نہیں جیلسی تھی. جی وہاں پہ تو کوئی پیسوں کا معاملہ نہیں تھا، کوئی کام گھر کے کاموں کا مسئلہ نہیں تھا، آزاد گھوم رہے تھے، اس کے باوجود ان میں جیلسی. تو یہ نیچرل سی جیلسی ہے جو ہر عورت میں ہے. ظاہر بات ہے وہ اپنی سلطنت کو بچانے کے چکر میں، تو اس جیلسی کو اگر لیتے ہوئے جائے اور اس کو بڑی پازیٹیو طریقے سے لیتے ہوئے جائے، خاص کر ہماری چھوٹی عورتیں جب بہو بن کے جاتی ہیں بڑی فریش دماغ کی ہوتی ہیں، تو یہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے. میں اس میں سمجھتی ہوں میڈم کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ مرد کا ہے، کہ مرد جو ہے وہ نہ اس طرف رہے نا، بھائی تم جانو تمہارا کام جانے، مرو لڑو جو بھی کرو، میں جب کام سے آؤں مجھے گھر سکون چاہیے گھر میں. ہاں. تو ایک دن مجھ سے ہمارے کسی کولیگ نے ایسی بات کی تھی کہ بھائی میں جاتا ہوں تو بیوی اور ماں کی لڑائی ہوتی ہے سامنے، وہ کہتی ہے یہ غلط ہے، وہ کہتی ہے. میں نے کہا ایک کام کرو، تم 2 بجے بھی گھر جاؤ، جب لڑائی ہو تو باہر نکلو، دونوں تم سے پیار کرتے، دونوں ٹینشن میں آ جائے گی بھائی ہم نے اس کو باہر نکال دیا گھر سے. 2-3 دفعہ یہ عمل کرو گے تو آخر میں دونوں جو ہے اپنی محبت کو زیادہ کریں گے، بھائی سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، بچہ بیمار ہوتا جا رہا ہے. خیر ہم آتے پھر وومن امپاور کی طرف. تو آپ کیا اس وومن امپاور کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے، لیکن یہ بیسک وہ چیزیں ہیں جس سے تھوڑی سی تکلیفیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو وومن امپاور کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ معاشرے کی اکائی جو ہے نا وہ گھر ہے. اور جب گھر سمٹ جاتا ہے، گھر سیٹ ہو جاتا ہے، تو سب کے حقوق خود بخود ملنا شروع ہو جاتے ہیں. عورت کے کا طاقتور ہونا بہت ضروری، کیونکہ عورت بیسیکلی کمزور ہے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم دیکھیں تو ہمارے دین میں بھی، قرآن میں بھی عورت کو ایک الگ پروٹیکشن دی گئی ہے. جی بالکل. اور لاء میں بھی اس کے لحاظ سے اس کی پروٹیکشن ہے. کمزور ہے یعنی اس لحاظ سے فزیکلی آپ کمزور سمجھ سکتے ہیں، مینٹلی بہت بڑی اسٹرانگ ہے. جی اسٹرانگ ہے. فزیکلی اس لیے کہ بہرحال ہم باہر نکل کے کسی سے دو بدو لڑائی نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے لیے بہرحال کسی میل کی ضرورت، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو. تو لیکن مینٹلی اور ہماری اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے عورت کمزور نہیں ہے. بالکل. اور سب کام کر سکتی ہے، وہ جہاز بھی چلا سکتی ہے، وہ بحری جہاز بھی چلا سکتی ہے. میں تو حیران ہو جاتی ہوں. ہاں آج کل تو بائک بھی چلا رہی ہیں. ہاں شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کھڑے ہو کے ارے دیکھو، بلکہ گاڑی کا بھی دیکھیں، وہ عورت چلا رہی ہے، وہ تو عورت چلا رہی. اب عادی ہو گئے ہیں ہم لوگ اس چیز کی. اسی طرح سے بائک چلانا شروع کیا شروع میں، اب لوگ آہستہ آہستہ عادی ہوتے جا رہے ہیں. اور کیونکہ ظاہر ہے جب جو ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ اتنا زیادہ ہو گیا اور لڑکیاں بہت سفر کرتی ہیں بیچاری، تو اگر وہ بائک چلانے لگتی تو ان کا حق ہے. بالکل. اور اس کے لحاظ سے پھر وہاں پہ پروٹیکشن کی بات آ جاتی ہے کہ ان کو ایک الگ پروٹیکشن کی ضرورت ہے کہ نہ ہمارے، اور یہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی ایکٹیویٹی ہمیں چاہیے کہ وہ ایکٹیو ہوں عورت کو یہ تحفظ دینے کے لیے. اور وہ راستے سے گزرے گی، وہ بہت سارے لوگوں جو پتہ رہتا ہے کہ اسی ٹائم پہ راستے سے گزرتی ہیں نا، تو بیٹھ کے نعرے لگانا، آوازیں کسنا، روک بھی دیں. تو ظاہر ہے مرد کو تو نہیں روک سکتے، مرد کو روکیں گے بھی تو مرد لڑ لیتا ہے، لیکن عورت جو ہوتی ہے تھوڑا احتیاط کرتی ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرد جب عورت کو چھیڑ رہا ہوتا ہے تو اس دوران جب عورت آواز اٹھا رہی ہوتی ہے 4 مرد اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ بھی ہے. اگر ہم ایک نیگیٹو چیزوں کو دیکھیں تو ایک زیادہ تر جو پازیٹیو چیزیں ہیں میں نے دیکھا ہے کہ 4 مرد کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی اس عورت کو. ہمارے معاشرے کی بہت خوبصورتی ہے، بہت بڑی خوبصورتی ہے. بے شک تنگ کرنے والے بھی مرد ہوتے ہیں لیکن اس کو پروٹیکشن اس وقت دینے والے وہ بھی مرد ہیں. جی جی. ہاں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد جو ہے صرف خرابی پیدا کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مرد ہی اس کو پروٹیکشن بھی دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے. اور دوسرے یہ کہ اب جب ویمن امپاورمنٹ پہ آتے ہیں تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے لاز تو بہت ہیں، ہر چیز کے حوالے سے لاء ہے، اور لاء میں ہم بہت خود کفیل ہیں. لیکن ہمارے یہاں سب سے زیادہ کمی جو ہے ایک تو امپلیمنٹیشن کی ہے، دوسری اویئرنیس کی ہے. امپلیمنٹیشن یعنی کہ لاء پر، ہاں لاء کی امپلیمنٹیشن جو لاء ہے کہ اگر کوئی عورت جاتی ہے کوئی FIR کٹوانے یا کسی لحاظ سے کوئی پروٹیکشن لینے کے لیے، تو وہاں پر جو ہوتا ہے نا اسے جن لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے
इतने अजीब अजीब से लोग होते हैं, फिर वो उसके साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं इस फील्ड में, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ऐसे होते हैं, लेकिन भारत फिर भी 60% हैं जो ऐसी औरतों को बहुत लेट डाउन करती हैं, जो आवाज़ कोई वो चाहती हैं, जो देखती हैं। मेरे पास अपना खुद एक मैटर था कि उन्होंने जब अपने जगह पे वो प्रॉब्लम फेस की और उन्होंने उस पर आवाज़ उठाई तो बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन उनके अपने घर वाले उसमें हैं कि इस फड्डे में पड़ने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, ये बता तो हकीकत रहे होते हैं कि आपको थोड़ी सी वो स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में उसको ज़्यादा वीक बना देते हैं कि भाई देखिए ऐसे सवाल भी होते हैं, ऐसे सवाल भी होते हैं, ये सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन वो उस टोन में नहीं बता रहे होते कि उसको थोड़ा सा पावर मिले और इस चीज़ को मेंटली जो है उसके लिए स्टेबल हो कि मुझे ये फेस करनी है। वो क्या होता है कि आप जो है अपने उसको पावर देने के चक्कर में आप ज़्यादा वीक कर देते हो कि ये चीज़ें फेस होंगी। बेइज्जती बेसिकली आपको बेइज्जती जो होती है ना, एक तो कि कोर्ट में जाएगी औरत, कोर्ट में जाएगी, यहाँ पे इतने लोग होते हैं, इनके बीच में घूमना और ये करना। जब उसके साथ ज्यादती हुई थी तो उस वक्त तो फिर लोग कोई नहीं आए थे ना, क्या कोई नहीं आया उसको रोकने के लिए कि भाई इसके साथ ज्यादती। उसने अपना हक जब वो खुद लेने के लिए जा रही है तो फिर लोगों का क्या मसला है। अच्छा, बाज़ और लोगों का तो मसला ये है, लोगों ने तो बोलना ही होता है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। राजेश खन्ना का बहुत प्यारा गाना था, मेरे ख्याल से किशोर कुमार का था। अच्छा, मैं एक बात मैं आपको बताऊं कि कभी कभी हम लोग जो है ना इज्जत के चक्कर में अपनी बेटी को छुपा देते हैं और एक दरिंदे नुमा इंसान को आज़ाद छोड़ देते हैं दूसरों की बेटियों की इज्जत ख़राब करने के लिए, चाहे वो मतलब आंखों की हरासमेंट हो, चाहे वो फिजिकली हरासमेंट हो, चाहे वो किसी तरह भी हो। ये अगर हरासमेंट ये वर्ड अगर आता है तो इसका डेफिनेशन इसकी क्या है, इसकी दर हकीकत ये इसमें लॉ क्या कहती, हमारा कानून क्या कहता है। और इसमें मतलब एक होता है ना कि एक बंदा मुझे देख रहा है, मैं उससे बहुत परेशान हो रही हूँ, चाहे वो मेरे ऑफिस में है, चाहे वो रास्ते में है, या किसी ने मुझे छू लिया बिना मेरी मर्जी के, बिना मर्जी। तो इसमें क्या कानून आयद होते हैं, कौन से दिफा बेसिकली आयद होते हैं? क्योंकि वैसे तो खैर हमारे यहाँ विमेन के लिहाज से एक तो हरासमेंट एट वर्क प्लेस है जी, उसके लिए बल्कि ये भी पाबंदी थी कि हर डिपार्टमेंट ने यानी जो भी है वहाँ पे उन्होंने बाकायदा ये शोबा उन्होंने बनाना है कि वो वहाँ पे अगर कोई ऐसे वर्क प्लेस पे उनको कोई हरासमेंट होती है तो वहाँ पे वो कंप्लेन कर सके। ये बैंक्स के लिए भी पाबंदी थी, बाकी सब जगहों के लिए। और दूसरे ये कि एक हमारे यहाँ है जो अब ज़्यादा वैसे तो 2013 में लॉ आया था, फिर 2018 में इस्लामाबाद में, उसके बाद वो काफ़ी ज़रा क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया था। लेकिन बहरहाल जो हमारे यहाँ है सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें उसमें जो रिलेशंस हैं डोमेस्टिक रिलेशन कि आप किसी घर में वो रह रहे हों, उसमें चाहे वो उस घर में उसने काम ही किया हो, उनके लिए भी वो चाहे वो मेड ही क्यों ना हो और अगर बीवी है या बेटी है या जो है कोई और रिश्ता भी है जो उस घर के उस एक छत के नीचे रहते थे, तो उनके ऊपर जो वायलेंस हुआ उसके हवाले से वो FIR भी कटवा सकते हैं और कोर्ट से वो उस रेमेडी ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, डर जाते हैं बेसिकली। जो गरीब होता है या जो कमा रहा होता है वो डर जाता है और इस डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैडम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, आपकी इजाज़त हो तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। बहुत से डिस्कशन बाकी है और ख़ासकर हम लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि आपके हकूक़ हकीकत क्या है, खासकर हमारी बहनों को, और आप कहाँ गलत जा रही है, हम इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। गुलिचारू का तज़ीरी का सानी ब्रेक ही पता साड़ी भी मैं घूम पेता हूँ। वशत के गुलिचारू का ब्रेकन सारी चुकी मां गप्पा थी मची मैं फोकस जो अस्ती मैं तवज्जो ज़्यादातर जैनाद में सही। अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पे हो गए हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया जो न्यूज़ एंकर हैं जिनको कोई भी मैं ये समझती हूँ कि रिपोर्टिंग की कोई भी उनको नॉलेज नहीं है कि किस तरह की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हैं। वो हर चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, हर नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। एक हमारी साहिबा हैं
جو کسی دربار کے سامنے جو ہے وہ سگریٹ بھی پی رہی ہیں تو ڈانس بھی کر رہی ہیں, توبہ نعوذ باللہ. اب اس کی زبان سے یہی نکلے گا نا کہ میں تو پیغمبر ہوں. اس نے یہ بھی بول دیا, اس نے خود کو ولی ثابت کر لیا, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. ایک اور ہمارے اینکر صاحب جو ہے سوشل میڈیا اینکر, میں کوئی پرائیویٹ چینل کا نہیں کہہ رہی, میں کوئی لوگوں کا نہیں کہہ رہی, میں تو کوئی سیٹلائٹ چینل کا نہیں کہہ رہی, وہ بہت زیادہ اس معاملے میں جو ہے وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, کوالیفائڈ ہے, لیکن وہ جو سوشل میڈیا کی بات کری اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں میں اسکرول کر رہی تھی تو ایک خاتون ہے جو نشہ کرتی ہیں, گود میں ایک مرا ہوا بچہ ہے, توبہ نعوذ باللہ, اور پیچھے ایک بچی ہے. اور یہ جو نیوز یہ ان رپورٹرز کا نام لے رہی ہوں جو سوشل میڈیا میں رپورٹنگ کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہو. بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہو؟ ایک تو وہ نشہ آور عورت ہے, وہ نشہ کرتی ہے اور خود اپنے منہ سے کہتی ہے اور نشے کے نام لے رہی ہے, اوپر سے اس کی گود میں مرا ہوا بچہ جس کو وہ دفن نہیں کر رہی ہے, وہ اپنے آپ کو مینٹل ثابت کر رہی ہے, اور ہمارے لوگ اس کو پروموٹ کر کے دوسری عورتوں کے لیے راستہ کھول رہے ہیں کہ بھائی جتنے بھی نشاور عورت ہیں اپنے بچے کو مار کے گود میں بٹھا دو اور دوسرے بچے کو سمپتھی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے ایک رپورٹر کے لیے یا ایک نیوز کے لیے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایسی عورتوں کو حقوق ہے جو ایک تو نشے میں گرفتار ہے اور خود اپنے بچوں کے حقوق جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں سر عام. ایسے عورتوں کو سپورٹ کرنے میں کیا مطلب آپ اپنی رائے بتائیں. وہ عورت اس جگہ پر پہنچی ہے تو اچانک نہیں پہنچی, اس سے پہلے بھی بچے ہیں. جی, ایک بچی تو بلکہ ساتھ میں بیٹھی ہوئی دکھائی نا اس میں, اور وہ کہتی ہے کہ شاید 3 بچے ہیں اس کے. مجھے بہت ترس آتا ہے, میرے آنسو نکل آتے ہیں. بے شک وہ بچہ جو مر گیا اس کی گود میں مارنے میں اس کا وہ نہیں ہوگا, لیکن وہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ نشہ کرتی ہے, آئس بھی کرتی ہوں, یہ بھی لیتی ہیں, چرچ پورے نشوں کے نام لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے پیسے تو میں نشہ لوں. ہاں جی, تو وہ یعنی پھر اس لحاظ سے سمپتھی تو نہیں بنتی نا اس بچے کو مارنے میں. میں کہوں گی کہ اس عورت کا اپنا ہاتھ بھی اپنا جب وہ نشہ حاصل کر سکتی ہے تو اس بچے کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتی تھی یہاں پہ. اور اسپیشلی شہر میں آ کے, ہمارے یہاں کراچی میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بہت سے ادارے ہیں جو ایسے سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں. اس طرح سے فلاحی ادارے موجود ہیں کہ اگر واقعی وہ کسی اس میں تھی, اس نے اپنے شوہر کا ذکر نہیں کیا, اس کے شوہر کہاں گیا, ہاں وہ جو تھا بتا رہی تھی, سوری شوہر کا بھی کہتی تھی نا, باپ جو ہے ہاں وہ تو آتا ہے, اس کو فارغ کر دیا اور یہ کر دیا. تو یہ اس کی اپنی ایک سوچ تھی نا, اس سوچ کی بنا پر وہ یہاں تک پہنچی. میڈم پہلے بھی میں نے اس عورت کی انٹرویو دیکھی کیونکہ ہم لوگ میڈیا میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایسی چیزوں کو ہم لوگ فوکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ بالکل نارمل انٹرویو دے رہی تھی, لیکن جیسے ہی وہ فوکس ہوئی اس نے اپنے آپ کو مینٹل ثابت کرنا شروع کر دیا, جیسے کہ وہ خود نہیں جانتی کہ وہ کیا بول رہی ہے. وہ ہوا میں باتیں کرنے والے لوگ نشہ اتنا ان کا فوکس ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کے, مطلب کیا آپ لوگ نشہ پینے والوں کے لیے بھی جرم ہے. مگر میں سلام کرتی ہوں ہماری عوام کو, ویسے تو بڑے دھرنے دیتے ہو بھیا, ویسے تو بڑے روڈوں پہ نکلتے ہو, ویسے تو بڑے انصاف کی باتیں کرتے ہو, لیکن یہاں پہ یہ دھرنے, یہ روڈوں پہ نکلنے انصاف کہاں گیا جہاں پہ ایک عورت سر عام اپنے بچوں کو لے کر سر عام کہہ رہی ہے کہ بھائی میں تو کروں گی کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملا, تمہیں انصاف نہیں ملا, تم اپنے بچوں کے انصاف کو چھین رہی ہو, ان کے حقوق کو چھین رہی ہو, اور لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. یاد رکھیں اس کو پروموٹ کریں گے تو ہماری عورتیں بھی اس راستے پہ چلیں گی. پروموشن کس کو نہیں چاہیے بھیا, مجھے بھی چاہیے. اگر اس طرح سے آپ چیزوں کو معاشرے میں اس طرح کی چیزیں آئے کہ میں نے پہلے ایک عورت دیکھی, پھر میں نے دوسری دیکھی, اب میں تیسری دیکھ رہی ہوں, اب میں چوتھی دیکھوں گی, تو یہ کتنی عجیب چیز ہے. کیونکہ لوگوں میں ہمت بڑھتی جاتی ہے, ہمت اچھا ہمارے جیسے اور بھی لوگ ہیں, لیکن وہ اس چیز کے پازیٹیو دوسرے پہلو پہ نہیں جاتے. اور میں تو کہتی ہوں کہ کتنے ہیں بچے بھی آپ جیل میں جا کر دیکھ لیں جو اس بات پہ ہیں کہ ان کے جیب میں سے نشہ نکلا تھا, کہ وہ نشہ استعمال کرتے تھے, اس پہ بھی سزا ہے. تو جب وہ عورت بیٹھ کر اس بات کا خود کر رہی ہے, ایڈمٹ کر رہی ہے کہ وہ نشہ کرتی ہے, تو پھر اس کو گرفتار کرو نا. کیا قانون نہیں دیکھ رہی؟ تو قانون ہمارا کہاں چلا گیا؟ وہ گود میں بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے, ساری سمپتھی اس پہ چلی گئی کہ بچہ مر گیا. بچہ ایسے ہی نہیں مرا, وہ یہاں تک ایسے ہی نہیں پہنچی, کتنے سارے سٹیجز اس نے اپنی مرضی سے کراس کی. اور ایسے اگر وہ مینٹل ہیلتھ سے ویک ہے تو ایسی ماں کے بچے, میں یہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتی ہوں کہ ایسے بچوں کو اپنے ادارے میں اپنے کسٹڈی میں رکھیں, تاکہ ان ماؤں سے, میں صرف اس ماں کا نہیں کہہ رہی, وہ جو بھکاری ہیں جو اپنے بچوں کو دھوپ میں سڑاتی ہیں, میں نے مائیں دیکھی ہیں میڈم,
میں نے مائیں دیکھی ہیں، شوہر کام نہیں کرتا میں نے دیکھا ہے، شوہر نشے میں ہے میں نے دیکھا ہے، لیکن میں نے اس ماں کو اکیلے پورا گھر چلاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اپنے بچوں پہ آنچ نہیں آتے ہوئے دیکھا۔ یہ جو مائیں ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کو ایک ذریعہ بنا کے، ان کے مرد جو ہیں، ان کے مرد ناکارہ ہیں، بیسکلی ان میں ایک رسم ہے کہ مرد کام نہیں کرتا، کام نہیں کرتے، ہاں تو عورتوں کو آگے آنا پڑتا ہے۔ یہ عورتیں جو ہے بچوں کو آگے لاتی ہیں، خدا را ان سے ان کے یا تو بچے چھین لیں۔ میں کہتی ہوں میں اس چیز پہ بالکل اس چیز پہ بالکل عائد ہوں کہ ایسے ماؤں سے ان کے بچے چھین کے کسی ایسے ادارے میں رکھیں جہاں پہ ان کا مستقبل تھوڑا روشن ہو۔ اور یہاں پہ اسٹیٹ کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت پڑی، بہت زیادہ میڈم، اسٹیٹ یہ تو ہمارے مستقبل اور ہے۔ جب آپ یہ بنا دیں، پچھلے دنوں ایک آیا تھا جب بیگنگ پہ تھا، تو ویسے تو خلا ہمارے یہاں بہت پرانا موجود ہے جی، بیگنگ کے اوپر پابندی، تو تقریباً 7-8 مہینے پہلے جب میں نے دیکھا صدر سے گزرتے ہوئے تو وہ وہاں سے بیگرز کو اٹھا اٹھا کے گاڑی میں بھر رہے تھے۔ اگر صرف یہی پابندی آپ 1 مہینہ کر دیں، دیکھیں شہر میں سے بیگرز ختم ہو جائیں گے۔ اور وہ جو چھوٹے بچے ابھی 3 مہینے کا بچہ لے کر گھوم رہی ہے، 1.5 سال بعد پھر وہ بچہ خود ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس بچے کو کیا احساس ہے کہ یہ مانگنا جو ہے یہ غلط ہے؟ کیسے یہی تو بات ہے، تو کیسے ہمارے معاشرے میں بچے چوری نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ابھی ہمارا خاص کر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں کرائم بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم بڑھا رہے ہیں اس کو، ہم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لالچ دے رہے ہیں، خود دے رہے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا روؤں گا تو مجھے سامنے سے پیسے ملیں گے، تو اس چیز کو روکے، یہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ چائلڈ لیبر پہ تو قانون ہے، لیکن ہم لوگ تو سر عام بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں گی، ہم نے چائلڈ لیبر پر تو قانون بنا دیا جی، اور بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا اس بات کے فیکٹ پہ جائیے کہ ایک گھر ہے جس میں 3 بچے ہیں، باپ جو ہے ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، وہ ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے، وہی اس گھر کا پالنے والا تھا، اب وہ جو 3 بچوں کے ساتھ ماں جو ہے وہ نکلتی ہے، ظاہر اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو کسی کے گھروں میں کام ہی کر سکتی ہے، وہ مائیں بھی ہیں جو اپنی جان ختم کر دیتی ہیں لیکن بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتی، لیکن اس جگہ جو وہ بچے جو نکلتے ہیں کسی جگہ پہ کسی شاپ پہ جا کر کام کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر تو اپنے گھر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر تو میکینکس وغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے جب دیکھتی ہوں جب پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھا جو چھوٹے چھوٹے اس میں وہ کھانا لے کر وہ چل رہے ہوتے ہیں، ظاہر ان کی مائیں ہی وہ کھانا بنا کے دیتی ہوں گی نا کہ انہوں نے جس جگہ جانا ہے وہاں پہ تو اب آپ نے چائلڈ لیبر پر تو پابندی لگا دی، لیکن یہ بھی تو سوچیں بچہ وہاں تک آ کیوں رہا ہے؟ وہ بچہ جو باقاعدہ گھر سے کھانا لے کر آ رہا ہے تو اس کی ماں اس کے لیے جو کر سکتی ہے اس نے وہ کر دیا، وہاں سے جو وہ کماتا ہے اسی سے تو گھر کی روٹی میں یہ کہہ رہی تھی کہ چائلڈ اسٹیٹ کا کردار آتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم دوسرے ملکوں کی بات کریں تو وہاں پہ ایسی ماؤں کو، ایسی عورتوں کو پروٹوکول اور سپورٹ دیا جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک اماؤنٹ دی جاتی ہے منتھلی، ایک زمین دی جاتی ہے، گھر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا بچہ اور وہ ریلیکس رہے، لیکن بدقسمتی سے اس سے میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ بھی یہ قانون ہے لیکن یہ عائد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں کچھ ہے کہ پروٹیکشن اس طرح سے دینے کی، لیکن بھارت یعنی اتنا سائلنٹ قانون ہے کہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ ایسا کچھ، یعنی وہ اس لحاظ سے کہ وہ اسٹیٹ اس کی ذمہ داری ہے، اسپیشلی وہاں پہ جب باپ جو ہے وہ مر گیا ہے تو دادا کے اوپر بھی مینٹیننس کی ذمہ داری آ جاتی ہے نا، دادا بھی نہیں دے سکتا تو یہ اسٹیٹ جو ہے کورٹ جو ہے پھر وہ جو بیت المال ہے وہاں سے وہ اس کا خرچہ دینے کی پابند ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم قانون کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہم اس چیز پہ خود عوامی طور پہ بھی ایکشن نہیں لیتے، تقریباً ہم گورنمنٹ پہ بھی ہم لوگ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ خود بھی اس چیز پہ قدم نہیں۔ اچھا، عورتوں کی بات ہو رہی تھی، چائلڈ کسٹڈی کی بات کر رہے تھے آپ، میں نے کافی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جن کا جو طلاق کے بعد شوہر نے ان کو مطلب بچے کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، مطلب ایک ہوتا ہے اسلامی طور پہ بھی، شرعی طور پہ بھی کہ عورت کا حق ہے جب تک وہ آپ کا بچہ پال رہی ہے آپ اسے ایک اماؤنٹ دے دیتے ہو بچے کا خرچہ، لیکن وہ دیتا نہیں ہے، لیکن بچہ ایک ایج تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد جب باپ جو ہے وہ کہتا ہے یہ تو میرا بچہ ہے، تو اس پہ عورت کی کیا پروٹیکشن ہے؟ کیونکہ وہ ماں جس نے بچہ پالا ہوا ہے وہ تو نہیں دے سکتی نا وہ بچہ، تو اس پر عورت کہاں مضبوط ہے؟ کیونکہ جہاں ہمارے یہاں اسپیشلی ہمارے مسلم فیملی پرسنل لاء میں جی تو بھارت بچوں کی کسٹڈی کے لیے پرائرٹی ماں کو دی جاتی ہے، ایک ہمارے یہاں جنرل کانسیپٹ ہے کہ بیٹا 7 سال کا ہو جائے گا تو باپ کے پاس چلا جائے گا، اصل جو پرائرٹی ہے وہ بچے کی ویلفیئر ہے، اور اس بات کو ثابت کرنا کہ ویلفیئر اس کی کہاں پہ ہے، ماں کے ساتھ ہے یا باپ کے ساتھ ہے، کیونکہ مینٹیننس جو ہے وہ ہر صورت میں باپ کا فرض ہے، وہ مینٹیننس باپ نے دینا ہے،
اگر وہ نہیں دیتا خود سے دے تو اچھی بات ہے, نہیں دیتا تو پھر وہ کورٹ اس کو دلاتی ہے. اور ہمارے تھوڑا سا یہ کہ اور بہرحال یہ ہمارا اس میں ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں, قرآن نے بھی اس بات کا پابند صاف سورہ بقرہ میں آپ اللہ پاک نے صاف فرمایا مینٹیننس تو باپ بس یہ کہ مینٹیننس آپ مانگیں اس لحاظ سے کہ سامنے والے کی انکم کتنی, جب وہ ساتھ میں رہتا تو کتنا اپنے بچے کے اوپر خرچ کرتا, حیثیت کے مطابق, حیثیت کے مطابق اتنا ہو کہ وہ آسانی سے دے سکے. اور یہ ہمارے یہاں بہت سی خواتین اس لحاظ سے ڈر جاتی ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں مینٹیننس نہیں چاہیے, بچہ لے کے چلا جائے گا. تو بہرحال اگر بعض دفعہ باپ لے بھی جاتے ہیں صرف تنگ کرنے کی, بہت ساری جگہوں پر صرف ماؤں کو تنگ کرنے کے لیے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ شروع سے ہی قانون کا کوئی قانون کا مطلب قانون کی مدد نہیں لے گی, باپ خود راضی ہوتا ہے کہ ماں اس کو اپنے خرچے پہ پالے, لیکن میں پوچھ ہی رہی ہوں کہ ایک ایج کو بچہ آ جاتا ہے جیسے 10 سال کا ہو گیا, 9 سال کا ہو گیا, تب باپ جو ہے, اچھا کیونکہ میری اپنی رشتہ داروں میں ایک عورت ہے جس نے بچی کو خود ساختہ خود مختاری سے پالا ہے, باپ نے کوئی اماؤنٹ نہیں بھیجا, خود نہیں بھیجا, تو اب وہ اس کو کسٹڈی میں لینے کی, کیونکہ اسے باہر جانا ہے تو ایک کسٹڈی پیپر بھی ہوتا ہے جس کے لیے وہ ضروری ہے, تو وہ ڈر رہی تھی کہ بھائی میں اگر کسٹڈی پیپر جو ہے وہ وکیل جو ہے وہ اس کے باپ کی طرف پہلے مطلب ایک رضامندی جو ہے بھیج دے گا, تو وہ ڈر رہی تھی کہ میرا بچہ چھین لیں گے. تو اس پر کیا وہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے اپنے بچے پر؟ دیکھیں مختلف سچویشنز ہوتی ہیں, کوئی آپ ایک بات کو لے کے ہر قسم کی کیس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتی. دوسرے یہ کہ اگر وہ انہوں نے نہیں لیا مینٹیننس اور باپ نے بھی نہیں دیا تو بہرحال ماں کا رائٹ کافی اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ کہ بہرحال گارجین شپ سرٹیفکیٹ کے لیے کورٹ کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ نوٹس جو کرواتی ہے نا باپ کے اوپر بھی, بلکہ اگر باپ کا نہیں پتا ہو تو پھر پبلک ایٹ لارج پر نوٹس ہوتا ہے اوپنلی کہ کوئی اس میں آ کے وہ کرے, کیونکہ بہرحال ہمارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یہ گارجین شپ سرٹیفکیٹ بھی بہت مس یوز ہوتا ہے. تو وہاں وہ کر کے تو پھر جب باپ آتے ہیں تو بہرحال ایک عورت کے پاس ایک رہتا ہے کہ انہوں نے پلٹ کے کبھی پوچھا نہیں. اب جب میں بچے کی ویلفیئر کے لیے, اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے میں اس کو باہر لے کر جانا چاہتی ہوں, اس کے لیے ظاہر ہے مجھے گارجین شپ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ باہر جانے کے لیے اب اس کا نہیں ملے گا, تو وہ نہیں دے رہے. تو عموماً ایسے معاملات میں عموماً 100% نہیں کہہ رہی, عورت مضبوط ہوتی ہے اور عورت کے حق میں فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ مرد اس کو جا کے آگے چیلنج کرے یا کرے, لیکن بہرحال وہ جب اتنی بڑی ہونے تک آپ نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا. ہمارے بڑی پچھلے دنوں جو کیس آیا اس میں تو وہ بہت خاموشی سے ہیں کہ بچہ ماں کے پاس پل رہا ہے, خرچہ بھی نہیں دے رہے ہیں, لیکن ان کو یہ اطمینان ہے کہ 7 سال کا ہوگا, ظاہر ہے اس وقت تک تو بچہ سب کچھ اپنا کرنے لگتا ہے نا. اس کو کیا پتا باپ کو کہ رات میں کتنی دفعہ ماں نے اٹھ کر بچے کے کپڑے بدلے, کتنی دفعہ اس کو کس ٹینشن سے ماں جو ہے اکیلی بچے کو پالتی ہے. اب اس میں رہتے ہیں وہ, اب وہ بھی بہت پریشان ہو رہی تھی کیا 7 سال بعد وہ بچے کو لے لے گا, وہ میرے بیٹے کو لے لے گا. میں نے کہا جب وہ ابھی نہیں آیا ہمارے, لیکن آپ کنٹیسٹ کرنے والی. اچھا مرد پھر شادی بھی کر لیتا ہے لیکن وہ عورت اپنی زندگی اپنے بچے کے لیے وقف کر دیتی ہے, اور وہاں پہ ڈر ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی حقوق عائد ہوتے ہیں, لیکن یہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ مضبوط رہیں, آپ مضبوط ہیں, اور انشاءاللہ ایسی ماؤں سے بچے نہ چھینے جائے. بس لا آپ کو بہت پروٹیکٹ کرتا ہے. اچھا لا کے بارے میں اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم لوگ کیوں آگے نہیں بڑھتے. ہمارا اگلا سیشن یہ ہوگا کہ ہم لوگ کیوں آگے نہیں بڑھتے, لیکن یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. گولی چار کو زیری کسانی بریک کی بتا ساڑھ میں گھوم بیتا. ورشت کی گولی چاول کا بریکن چاری کسانی گپے کو گپوتی دماغ ضروری بیکنے تک کہ ہمیں ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے, چاہے ہم سوشل میڈیا میں نیوز رپورٹنگ کر رہے ہیں, چاہے ہم الیکٹرانک میڈیا سے وابستگی ہے, چاہے ہم پرنٹ میڈیا سے ہماری وابستگی ہے, لیکن ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہماری چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ان کی جانوں کو, ان کے حقوقوں کو خطرہ ہو. تو خیر ہم پھر آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. یہ بھی ایک ٹاپک ہے, خیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے وومن امپاور کی کمی کہاں ہے؟ شہر میں ہے, جبکہ شہریوں کو ہم دیکھ رہے ہیں بھائی عورتیں جھنڈ بنا کے نکل آتی ہے باہر کہ ہمیں طاقت چاہیے, ہمیں طاقت چاہیے. یہاں پہ تو میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھتی ہوں, چاہے میرا شوہر کیوں نہ ہو, لیکن یا گاؤں میں ہے.
اچھا گاؤں میں ہیں تو گاؤں میں عورتیں سامنے کیوں نہیں آتی, اس بارے میں تھوڑی سی آپ بات کریں گے؟ جو اچھا ابھی وہی جو خاتون کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا, میں بس صرف تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا نے ایک چیز سامنے لے کر آئی, لیکن پھر اس کے بعد ہم اسے اس کا راستہ نہیں بتاتے, ہم صرف لوگوں کو سمپیتھی اسے غلط چیز پر یا اس عورت کے اوپر سمپیتھی لے, لیکن اگر وہ چاہتے تو تھوڑا سا وہاں یہاں پہ ایڈ کر سکتے تھے کہ اس عورت کے لیے کیا کیا راستے باقی ہیں, یہ کس طرح سے, یا اس کے اوپر کیا جو ہے جرم بنتا ہے, یا اس نے کیا جرم کیا, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ رہے, یا اس عورت کو بھی بتا سکتے تھے کہ آپ نے اس جگہ پر جا کے اپلائی کیوں نہیں کیا, آپ یہاں پہ کیوں نہیں اپروچ کیا. اچھا سمپتھی سے ہوگا کیا کہ کچھ لوگ پیسے دینے کے لیے عائد ہو جائیں گے, اس عورت کو پیسے ملیں گے, اس کو 3-4 دن فری کے نشے ملتے رہیں گے, وہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کھلائے گی. اللہ میں کہتی ہوں اس چیز کو ختم کر دو بھائیوں, یہ جو پروموشن ہے بغیر کسی تصدیق کے, بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی جانے, اس کو ختم کر دیں. اچھا میں آپ سے جو سوال پوچھ رہی ہمارے یہاں ویمن امپاورمنٹ کے لحاظ سے نا, ایک تو میں نے پہلے بات کی تھی کہ لاز تو ہمارے یہاں بہت ہیں, امپلیمنٹیشن ہے. دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں اویئرنیس کی کمی ہے, اویئرنیس نہیں ہے, اور ہم جنرلی اویئرنیس نہیں پھیلاتے. حالانکہ ہمارا میڈیا جو ہے یہ اویئرنیس پھیلا سکتا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں ہمارے یہاں جو ڈرامے آتے ہیں اس میں لا کو اس قدر بگاڑ کے پیدا دکھایا جاتا ہے, آپ صحیح کم از کم جب کوئی لا پوائنٹ آپ دے رہے ہوتے ہیں تو کسی وکیل سے بھی مشورہ. یہ جو رائٹر ہوتے ہیں ڈرامے کے آج کل جو ہیں یہ تو اپنے گھر کے معاملات بتا رہے تھے, کیونکہ ہم نے معاشرے میں ایسی چیزیں نہیں دیکھی جو ڈراموں میں دکھتے ہیں. خیر وہ تو الگ بات ہے. ہاں تو اب یہ کہ شہر کی جو عورت ہے جو پڑھ لکھ بھی گئی ہے, اس کو تو پھر بھی اپنے رائٹس کا پتہ چل جاتا ہے, وہ لڑ بھی سکتی ہے, لڑ بھی سکتی ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کو گھر والوں کی اگر سپورٹ ہوتی ہے, ماں باپ جب پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہی اپنے بچوں کو آگے پڑھاتے ہیں, اپنی بچیوں کو بھی آگے پڑھاتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ان انٹیریئر کے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے جہاں وہ خود یعنی دیکھا جائے تو مائیں جو ہیں وہ صرف بیٹوں کو تو پروموٹ کرتی ہیں, لیکن بیٹیوں کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. بہت آسانی سے کاروکاری میں بھی بیٹی دے دی جاتی ہے, ان کی پریشانی کہ بیٹا بچ جائے. تو یہ ایک الگ الگ سب جگہ سینیریوز ہیں. لیکن ہمیں اگر کرنا ہے تو ہمیں ایسے ادارے بنانے پڑیں گے وہاں پہ جا کے, وہاں پہ جا کے, یہاں پہ نہیں, وہاں پہ جا کے ایسے ادارے بنائیں کہ وہاں عورت جب اس طرح سے استحصال کا شکار ہو تو وہاں پہ آ کے وہ کمپلین آسانی اس ادارے کی مدد سے وہ وہاں پہ آ کے کمپلین کر سکے, اپنی بات بتا سکے کہ بھائی یہ اس طرح سے اس کا, کیونکہ بعض ہوتی ہیں اتنی ہمت کر لیتی ہیں, بعض کے گھر میں اتنی سپورٹ مل جاتی ہے کہ انہیں راستہ چاہیے ہوتا ہے, ہم کہاں جا کے شعور ہی نہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو کہاں سے ہمت کریں گی. اور جیسے کہ آپ نے کہا ادارے ہی قریب موجود نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو بڑے عورتیں جو ہیں وہ مارچ لے کے نکل آتی ہے, سارے سلوگن لے کے, لیکن بات وہی آتی ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ جا کے ادارے کرو, اور بہت سی عورتیں کر بھی رہی ہیں. میڈم میں سلام کرتی ہوں ان این جی اوز کو, ان پرائیویٹ اداروں کے, ان گروپ کو جو عورتوں کا گروپ ہے جو جا کے گاؤں دیہاتوں میں عورتوں کو صرف اویئر کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہاں پہ یہ, اور عورتیں مدد بھی لیتی ہیں, اور مدد لے کے ادارے کی. اور اس چیز کے لیے نا میڈیا بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. میڈیا اگر لوگوں کو بتائے کہ بھائی آپ کو بھی اس طرح کا ادارہ آپ کے علاقے میں موجود ہے, آپ وہاں تک پہنچیں, ایسے اداروں کو پروموٹ کریں. تو وہ جب وہاں تک پہنچیں گی تو بہت جن کے ساتھ واقعی بہت زیادتی ہوئی ہے, کیا وہ ان کو وہ نہیں چاہیں گے پڑھے, اسپیشلی ہمارے جو عموماً جو اس طرح کے چھوٹے علاقوں میں آتا ہے یہ ریپ کیسز ہوتے ہیں. بالکل, کہ وہ پھر عورت کو سب سے پہلے عورت کو خاموش کر دیا جاتا ہے. یہ میں مانتی ہوں کہ ریپ کیسز کو لے کر آگے بڑھنا اور کرنا بہت ہمت کی بات ہوتی ہے. لیکن ہمت کی بات ہے, لیکن بات تو ہے نا, ہاں ضرورت ہے. آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کی ہمت بڑھتی ہے, اور پھر دوسری لڑکیوں کے اوپر بھی وہ حملہ کرتا ہے. تو ایک طرح سے آپ نے تو اس کا ہاتھ مضبوط کر دیا, اس کو پتہ چل گیا کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی. لیکن جب وہاں پہ کوئی ایسا ادارہ بھی موجود نہیں تھا, وہ کہاں, ہر کسی کے ماں باپ اور بھائی اتنے ہیلپ فل نہیں ہوتے کہ اس کو شہر لے کر آئیں یا کسی ایسی جگہ لے کے جائیں جہاں جا کے وہ کمپلین کر سکیں. لیکن اگر اسٹیٹ کی طرف سے ایسے ادارے قائم کیے جاتے ہیں, میں صرف تھانوں کی بات نہیں کر رہی, کیونکہ تھانوں میں تو جو کچھ ہوتا ہے اسپیشلی چھوٹے علاقوں میں تھانوں پہ جو خود ساختہ, وہاں سے عورت کو سپورٹ نہیں ملتی. بہت کم ہوتے ہیں جو سپورٹ دیتے ہیں. ریئر کیسز شاید 1% یا 0.5% ہی ہوں گے. لیکن یہ کہ عورت کو بہرحال عورت امپاورمنٹ آف ویمن کا جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن جن علاقوں میں امپاورمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کی فراہمی نہیں, اور جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ایکسٹرا اس کو دکھا کے جو ہے اور زیادہ عورت کو کمزور کیا جا رہا ہے. اگر ہم باہر ملکوں میں بھی دیکھیں
تو وہاں پہ ایکولیٹی بہت ہے، لیکن وہاں پہ ایکولیٹی کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے. وہاں پہ اگر مرد گھر چلا رہے تو عورت بھی اس کا خیال رکھتی ہے، اس گھر کا خیال رکھتی ہے، چاہے وہ انگریز ہی کیوں نہ ہو. بھائی میں نے دیکھا ہے وہ کپلس سسٹم کو بہت بیلنس طریقے سے وہاں پہ چلاتے ہیں. اچھا جیسے کہ آپ نے کہا اگر ماں کے کسٹڈی میں بچہ ہے تو ماں بچے کو مینٹلی اپنے باپ سے الگ نہیں کرتی، نیگیٹیوٹی نہیں سکھا رہی ہوتی، وہ اس کو پازیٹیولی اس باپ سے کہ وہ بچہ باپ سے مل باپ سکتا کی ہے اور شفقت سے بھی دور بچے نہ مل ہو. سکتا ہے. لیکن یہ نیگیٹیوٹی صرف ہمارے یہاں ہے، اور یہ میں کہتی ہوں کہ اس چیز کو بچوں کے دماغ سے نہ کھیلیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ گاؤں میں اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو ایسے ادارے معلوم ہیں جو گاؤں میں جا کے کام بھی کرتے ہیں، وہاں پہ اس چیز کو فوکس بھی کرتے ہیں؟ کچھ ادارے ہیں، ابھی سندھ مجھے نام سے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن جو جسٹس ماجدہ رضوی ہیں ان کے انڈر میں بھی ایک ادارہ کام کر رہا ہے. وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان لوگوں کو اس طرح سے سپورٹ دیتے ہیں. لیکن اس کی پروموشن جو ہے ہم لوگوں کو اس لیے پتہ ہے کہ ہم گئے تھے ان کے جگہ پہ تو ہمیں پتہ چل گیا یہ اس جگہ پہ جاتے ہیں پھر. لیکن اس چیز کی پروموشن جو ہے میڈیا کے تھرو بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل ٹی وی جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہے، چاہے آپ گاؤں میں چلے جائیں، چاہے آپ انٹیریئر میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نا بار بار آتے رہنی چاہیے کہ وہ عورت کو بھی پتہ رہے کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے اور کس طرح سے. اب جیسے ابھی وراثت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عموماً وہاں پہ کہ بھئی شادی ہو گئی، شادی پہ اتنا خرچہ کر دیا تھا، تمہیں تمہارا ورثہ دے دیا گیا یا تمہیں تمہارا حق دے دیا گیا. وہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ تو عورت مانگتی نہیں ہے. اور جب اس کو دیا گیا تمہیں بھی تو دیا گیا نا، تمہاری شادی بھی تو آپ نے اپنے پیسوں سے کی تھی. تو لیکن اب اپنی شادی کا خرچہ جو ہے وہ پھر خاص کر آپ اس گھروں کا نام لیں جہاں پہ ماں باپ جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں وہ پوری جائیداد آتی ہے. اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ ایک گھر ہے جس میں بھائی بہن ہیں، لیکن بھائیوں نے تو گھر بنا لیا، اب بہن کا بھی حصہ ہے اس میں، کیونکہ 1/3 حصہ تو عورت کا ہے ہی. تو اس گھر میں کیا وہ عورت ایکشن لے سکتی ہے کہ اس گھر پہ میرا بھی حصہ ہے؟ تو کس طرح لے سکتی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پراپرٹی کے ٹائٹل ڈاکومنٹس جو ہیں، میں اس سے کر کے بتا رہی ہوں. باہر ٹائٹل ڈاکومنٹ اگر باپ کے نام پہ ہیں، اس سے پہلے بھائیوں نے اس کو چینج نہیں کرا دیا 2 نمبر سے، ایون ٹل دا ٹائم آف ڈیتھ پراپرٹی جو تھی وہ فادر کے نام پہ تھی، تو پھر اس میں عورت کا بھی اسی طرح سے حصہ ہے. اچھا چینج کرانے میں بہنوں کا کوئی رضامندی اس کی نہیں چلتی؟ اگر انہوں نے والد کی ڈیتھ کے بعد اسے چینج کرایا تو پھر جرم ہو گیا، وہ ایکشن لے سکتی ہے. ایکشن لے سکتی ہے بالکل، بلکہ اس کے اوپر تو کرمنل ایکٹ بن جائے گا نا کہ انہوں نے جعلی وہ کیا، کہ اگر وہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ٹرانسفر جو ہے ان کے انتقال کے بعد ہوا تھا. وہ بہرحال آج کل کورٹس جو ہیں اس بات میں بہت ایکشن لے رہی ہیں کہ اس طرح سے عورتوں کو ڈپرائیو کر کے. اچھا یہ ہمارے یہ کیونکہ اللہ پاک نے بھی ہمیں حصہ دیا ہے جائیداد میں، ویسے مرد ہمارے شوہر کی جائیداد تو ہماری ہے ہی، اس پہ تو ہم لوگ اگر میں نے کافی طلاق یافتہ عورتیں دیکھی بچوں کے ذریعے جو ہے گھر بھی بٹور رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہماری ہے ہی. لیکن یہاں پہ بھی اللہ پاک نے جو ہمیں 1/3 حصہ دیا، 1/3 حصہ ہے بیسکلی، مرد کا جو ہے مرد کا ہاف ہے، مرد کا ہاف ہے، مرد کا جتنا حصہ ہے نا بیٹا بیٹی میں اور بیٹی کا جو ہے بیٹے سے ہاف ہے، بیٹے سے ہاف ہے. بیوی کا جو ہے یعنی بیوہ کا ہے 1/6، اور ماں جو ہے اگر وہ ایشو لیس ہے، اگر اس کی یعنی میں نے بیٹیوں کا 1/3 سنا ہے یا میں نے پڑھا ہے 1/3 نہیں 1/3 تو کا جو لفظ آپ نے سنا ہوگا نا وہ اس میں ہے کہ وصیت جو ہوتی ہے نا، وصیت کے بعد، ہاں تو اس میں ہے کہ بہرحال یہ حدیث بھی ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے. اچھا وارث کے لیے وصیت نہیں، کیونکہ وارث کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سیٹ کر دی ہے. بالکل تو لیکن جو وصیت جو ہے وہ ادر دین وارث. اب جیسے ہمارے جو ابھی ایک بحث چل رہی ہے، ابھی ایک ڈسپیوٹ بھی ہے، حالانکہ اس پہ پروف کر دیا کہ اگر ایک آدمی کے 5 بچے ہیں، اس آدمی کا انتقال، اس کے 5 بچوں میں سے کسی ایک بچے کا انتقال ہو گیا، شادی شدہ تھا، تو پھر اس کو وراثت سے آؤٹ کر دیتی ہیں. جو ایک ہمارے جو ہے کہتے ہیں کہ لیکن ایز پر لا جو ہمارے ایوب خان کے دور کا لا ہے تو وہ اس میں اور ابھی بھی وہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہے اسی طرح سے کہ اس جو ڈیسیز ہے، جس کا انتقال ہو گیا، جس بچے کا انتقال ہو گیا، اس کا حصہ اس کے بچوں کو. اچھا یہ تو ہے، یہ تو میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ تو اب بعض جب لوگوں کا اپنا ہوتا ہے نا، دینے کا ہوتا ہے، تو نہیں پھر ان کو وہ لا یاد آ جاتا ہے کہ نہیں جس کا انتقال ہو گیا اس کے تو حصے نہیں ہوں گے. لیکن اب میں کہتی ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اتنا مہربان، اتنا
मोहब्बत करने वाला और यतीम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं और यतीम इस तरह से होंगे जैसे दो उंगलियां। फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बच्चा जिसके बाप का इंतकाल हो गया उसको दादा की जायदाद से भी महरूम कर दिया जाए? लेकिन हमारे एक जनरल हमारे यही, यानी जब देने की बात होती है ना तो फिर हम इस पे आ जाते हैं, हाँ लेने की बात होती है तो फिर दूसरी बात होती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की मेंटालिटी यही थी, तो मैं समझती हूँ ये लॉ जो है इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि वो जिसका इंतकाल हो गया उसका हिस्सा जो है उसकी औलाद को जाएगा। अच्छा, वुमन ये डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, जैसे कि आपने बात की, तो अक्सर हमारी औरतें जो हैं वो मेंटल टॉर्चर का भी शिकार हो जाती हैं, और इतनी मेंटल टॉर्चर होती हैं कि वो नफ्सियाती हो जाती हैं। और क्योंकि उनको कहा जाता है कि नहीं भाई तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम अब माँ बन चुकी हो, तुम अब बच्चों को संभाली हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम ये सारी चीज़ें टॉर्चर जो है बर्दाश्त करो, लेकिन वो हक़ पे भी होती है, लेकिन वो चीज़ का शिकार भी होती है। और इससे ये होता है कि वो अच्छी माँ भी नहीं बन पाती, माशरे को एक अच्छी औलाद नहीं दे सकती, क्योंकि वो खुद इस, क्योंकि बच्चे दहशत में रहते हैं जी जब वो देखते हैं कि तो वो उसके लिए कोई लाइट सा लॉ है कि वो उसके घर वालों को बिल्कुल, मतलब अगर हम कानून को देखें तो हमारे माँ बाप के बाद अगर कोई बाहिफाजत है तो कानून ही है, बल्कि उनसे पहले है, क्योंकि हम कानून की मदद कभी भी ले सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल है जो उनको घर के अंदर ही उसको मजबूत बनाए? असल में प्रोटोकॉल तो है, जैसे हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, सिंध डोमेस्टिक सिंध का, ये हर जगह पे थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता गया है क्योंकि सूबाई सतह पे है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा उनके, लेकिन बहरहाल जैसे हमने जो केस वापस किया था हाँ, कि उसको जो मार पड़ती थी उसके शौहर की तरफ से पड़ती, बहुत मार। पहले जब ससुराल में रहती थी तो ससुराल वालों ने बहुत डिग्रेड किया, 4 बच्चे और 4 बच्चों की मौजूदगी में भी वो इतनी बुरी तरह से शौहर उसको मारता था कि खुद उसके हाथ थक जाते थे। फिर खैर डोमेस्टिक वायलेंस किया, कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन भी दी, नो डाउट, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि एक मुस्तकिल की एक लड़ाई है जब तक उसका जहन सही ना हो जाए, क्योंकि वो अब वो इस रिश्ते को तोड़ना भी नहीं चाहती, ख़त्म नहीं करना चाहती। कहती हूँ मेरे 4 बच्चों का बाप है, मैं इससे अलहदगी ले लेती हूँ तो मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, क्योंकि बहरहाल अभी जिम्मेदारी तो है ना। तो कोर्ट जो है वो, कोर्ट ने बहरहाल बहुत ऐसे ऑर्डर किए भी हैं, इवन के पहले तो यही किया कि भाई उसके उस घर में दाखिल ना हो सके वो, क्योंकि एज पर लॉ है कि उसको उस घर में दाखिल होने से रोका जाए जहाँ पे विक्टिम मौजूद है, जो अक्यूज्ड है या जो जिसके ऊपर कंप्लेनेंट है उसको रोका जाए कि वो उस घर प्रेमिसेस में दाखिल ना हो। तो प्रेमिसेस में दाखिल होने से भी रोक दिया, फिर पूरे ससुराल वाले आ गए, उन्होंने वो किया, फिर बहरहाल कोर्ट ने बहरहाल उसको प्रोटेक्शन दी, दोबारा से उन लोगों को भी बाहर किया। तो ये है बहरहाल इस वक्त आपको डायरेक्ट वो FIR हम नहीं कटवाना चाहते थे, क्योंकि FIR कटवा के तो बाकायदा आप शौहर को जो है मुजरिम बना दिया। अब यहाँ पे वही जो आती है ना, एम्पावरमेंट तो है, लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से औरत जो है ना फिर वहाँ पे खुद रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने उसके बच्चों का ज़िंदगी होती है, बच्चों का मुस्तकबिल होता है, बहुत चीज़ें बर्दाश्त की। अब हमने बहरहाल कोशिश बहरहाल उस वक्त ये हुई कि कम से कम मार पीट ना हो, लेकिन वो मामला अभी तक डिस्प्यूट में चल रहा है। लेकिन जब तक, और जो असल रीज़न थी बीवी के मारने पीटने की वो नशा करना था, जब वो नशे में होता था तो नशा। अच्छा, मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ, हम बाप की शफकत से बच्चों को दूर नहीं करते, लेकिन एक नशावर इंसान जो नशा लेता है उसकी फितरत को, उसकी शख्सियत को अपने बच्चों तक कैसे आने देते हैं। यानी कि एक बच्चा जब अपने बाप को नशा करते हुए देखता है तो ज़ाहिर बात है उस नशे को आम समझने लगता है। तो हम कैसे उस बाप के सामने अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं कि ठीक है बच्चा देखे कि ऐसे बाप भी होते हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर ऐसा ही मर्द बनता है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक की बिजी रही जी, यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम आके अपना कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। बोली चलो वज़ीर का सानी ब्रेक की बता साड़ी भी मैं घूम देता हूँ। वाशर की गोली चारू का ब्रेकांची सारी चूँकि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि लोग जो लोग तो जाइने वायलेंस, लेकिन देखिए अबरे की अगर मैं मर्द नशावारी यानी कि नशा कम चूँ वो चुक्का तरबियत मर्दे
شفقت چاہیے، مطلب چون یہ شفقت ایک نشاور انسان، ایک نشاور انسان جو ہے اس کو کیا پتہ محبت، شفقت اور بیلنس کیا ہوتا ہے. وہ تو صرف نشہ کرتا ہے، بس اس کو صرف اس کا صرف یہی فوکس ہے. تو میرے خیال سے اس کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے بچوں کے لیے ایک ناجائز جو ہے راستہ اختیار کرنا ہے. میں نے ایسی بہت سی عورتیں دیکھی ہیں جو اکیلے اپنے بچوں کو پالتی ہیں. 18 سال کی عمر میں بھی اگر ان کے شوہر مر جاتے ہیں اور ان کو بچہ ہے گود میں تو وہ شادی نہیں کرتی، اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتے، لیکن وہ بہترین ماں ثابت ہوتی ہیں. پھر آتے ہیں ہم لوگ، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، آپ اس بارے میں کچھ اور مزید کہنا چاہتی ہیں؟ تو بس میں تو ڈومیسٹک وائلنس کے لحاظ سے جو سب بات ہو رہی تھی کہ بہرحال یہ ہمارے یہاں بہت کم اس پہ ابھی کیس آ رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ، بلکہ بہت جگہ پہ کورٹ بھی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے پھر یہ تو ایف آئی آر کٹوا دیں، یہ کروا دیں. تو جب ہمارے پاس یہ لا موجود ہے تو پھر ہم اس لا کو کیوں نہ استعمال کریں؟ بالکل. ہم کیوں شوہر کو یا گھر کا جو بھی فرد ہے اس کو کیوں ہم کرمنل بنا دیں اور اس کے خلاف ایف آئی آر کریں؟ جب ہمیں ریمیڈی ملتی ہے تو ہم اس ریمیڈی کو اویل کریں. لیکن ہمارے پاس اویئرنیس کی کمی ہے، اور یہ اویئرنیس جو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اشتہارات کے ذریعے، کچھ پروگرامس کے ذریعے یہ چیز ہم میرے خیال سے اسکول میں یا کالجز میں بچیوں کو بھی اویئرنیس دی تاکہ ان کو بیسک چیزوں کا معلوم ہو کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے تو ہمارے حقائق کیا ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں خلا اور طلاق کی طرف. بعض اوقات مجھے بھی یہ لگ رہا تھا، آپ نے ابھی مجھے کریکٹ کیا، میری کریکشن کی، کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ خلا لینا مشکل ہے. بہت ساری عورتیں خلا لینے میں بہت زیادہ سوچتی بھی ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہے، بہت پوچھ تاچھ ہوگی، پھر شوہر کا یہ، پھر پوری فیملی کو فیس کرنا. کیا خلا لینا آسان ہے؟ جیسے کہ شوہر کا ہم نے دیکھا ہے کہ 3 طلاق بول دیتے ہیں، بھائی ہم لوگ تو ان سے الگ ہی ہو جاتے ہیں. تو خلا لینا اتنا مشکل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ کیا پروسیجر ہے؟ صحیح آسان طریقہ کیا ہے؟ اور ایک عورت کس صورتحال میں خلا لے سکتی ہے؟ ویسے تو ایز پر مسلم پرسنل فیملی لا، خلا لینا، میں تو کہتی ہوں ابھی جو بہت زیادہ اسپلٹ فیملیز جو آ رہی ہیں جی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خلا لینا بہت آسان ہو گیا. خلا میں ویسے تو خلا اس بات پر بھی گرانٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو شکل پسند نہیں ہے. ہم نے تو وہ کیسز بھی دیکھے ہیں جو بھاگ کر شادیاں کرتے ہیں، محبت کی شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خلا میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ریزن بھی لے لیتے ہیں کہ مجھے پسند ہی نہیں، بس ہاں کہ شکل پسند نہیں ہے ہمیں. ہاں، اور بعض دفعہ تھوڑا سا یہ کہ ہمارے یہاں برداشت کی کمی ہو گئی ہے، اور ایک ہماری اپنی وہ بن گئی ہے، کیا کہتے ہیں، جو ہم خود اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی دوسرا شخص بھی ہو سامنے والا، اور شوہر پھر اس طرح سے نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ انسان کے اوپر کوئی بھی فارمولا بنا کے آپ اپلائی نہیں کر سکتے. بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی اس وقت پھر شوہر کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے عورت کا، اس کی اپنی ہم خلا کے کنڈیشن پیدا کرتے، تو اس لیے ایسی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں کہ اس وقت عورت کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہاں سے علیحدہ ہو جائے. اور پھر جب ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو شوہر کا جو رویہ ہوتا ہے، شوہر کا جو کردار ہوتا ہے، وہ اس کو عورت کو اتنی آسانی سے چھوڑتا نہیں. ورنہ اگر ایسی آسانی سے چھوڑنے والا ہو تو آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی طلاق ہو جائے. لیکن نہیں، وہ جو اس نیچر کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر عورت کو اتنی آسانی سے چھوڑتے نہیں، اور اس کے اوپر پھر یہ ہمارا قانون جو ہے بہرحال عورت کو سپورٹ کرتا ہے بالکل. اور عورت جو ہے خلا کے لیے کورٹ میں جا سکتی ہے، اور خلا کو جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں خلا ایسے نہیں ہو سکتی جب تک مرد نہ دے، تو یہ صرف قانون کی بات نہیں ہے، یہ قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی ہے کہ جب عورت اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہے تو وہ معاوضہ دے کر اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتی ہے. اور اس طرح سے پہلے زمانے میں قاضی ہوتا تھا، قاضی کے ذریعے خلا ہوتی تھی. بس خلا جو ہے آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہو سکتی، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں یہ بہت کامن، وہ تو خود بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے خلا ہمیشہ قاضی دیتا ہے، اور پہلے اب تو قاضی نہیں ہے نا، اب کورٹ ہوتی ہے. کورٹ جو ہے، خلا جو ہے وہ کورٹ گرانٹ کرے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طلاق ہوتی ہے جو کہ مرد بڑی آسانی سے، ایک تو وہ طلاق ہوتی ہے جو مرد دے دیتا ہے، اور ایک ہوتی ہے مبارات، ڈیورس بائی وے آف مبارات. وہ ہوتی ہے کہ جب آپس میں بیٹھ کر میاں بیوی دونوں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں، اور اس میں پھر وہ بیوی کے بھی سائن ہوتے ہیں اور مرد کے بھی سائن ہوتے ہیں اور ان کے گواہ بھی ہوتے ہیں. اور اس میں طلاق بہرحال مرد ہی دیتا ہے. طلاق تو بہرحال طلاق کے جو الفاظ ہیں وہ مرد ہی ادا کرتا ہے، لیکن وہاں پہ ڈسپیوٹ نہیں ہوتا، وہ پہلے سے وہ چیز ایک طے ہو جاتی ہے. طے ہوتی ہے، مطلب کوئی اس میں آپ پھر اس پہ کلیم نہیں کر سکتے، کلیم نہیں کر سکتے دوسرے پہ. اور بات جہاں تک پھر خلا پہ ہم آتے ہیں، جو ہمارے بنائے جا رہے ہیں نا کہ جب تک شوہر نے نہیں دی طلاق وہ کیا. اچھا، یہ میں بات پوچھنا چاہوں گی جو میں نے بریک سے پہلے بھی آپ سے پوچھی کہ بعض اوقات میں نے
मोहल्ले लोगों को ये कहते हुए सुना है कि क्योंकि औरत ने तलाक खुला ली है और क्योंकि कोर्ट की वजह से पेपर आए हैं, हमने अपने मुंह से तलाक नहीं कहा या हमने किसी पेपर में लिख के नहीं दिया, तो बेसिकली उसको तलाक नहीं माना जाएगा। और वो औरत अगर चाहे या वो मर्द अगर चाहे तो एक दूसरे से फिर मतलब रिकंसिलिएशन हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि खुला इज इक्विवेलेंट टू 1 तलाक, और 1 तलाक के बाद, 1 तलाक के बाद जब इद्दत पीरियड गुजर गया तो वो तलाक जो है वो यानी अलहदगी जो है वो कंफर्म हो जाती है। फिर औरत चाहे तो वो फिर दूसरी जगह शादी वो कर सकती है, ठीक है। और ज़ाहिर फिर जो उसको सर्टिफिकेट मिलता है वो उस तलाक खुला की बिना पर मिलता है, जो हम अपने यूसी से या नादरा से जाकर जो भी हम लेते हैं ना, वो सर्टिफिकेट जो मिलता है। तो लेकिन अगर वो नहीं करती और उसके बाद क्योंकि इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 तलाक, तो उनमें रुजू का हक बाकी रहता है। लेकिन वो जो रुजू होगा आफ्टर पीरियड ऑफ इद्दत, उन्हें नए निकाह और नए महर के साथ, जैसे कि कुरान में भी है। हाँ, तो नए निकाह और नए महर के साथ वो विदाउट हलाला उसको ज्वाइन कर सकती है। अगर औरत खुला ले, अगर औरत चाहे, हाँ, औरत चाहे तो वो उस मर्द को ज्वाइन कर सकती है बगैर यानी नए निकाह और नए महर के साथ। और बहरहाल लेकिन अगर वो नहीं चाहती तो वो दूसरी जगह शादी अपनी कर सकती है, उसकी शादी वैलिड होती है। अब अच्छा, शादी की भी अगर हम बात करें तो जैसे कि मेरा ये मानना है कि इस्लाम में गवाही इसलिए है ताकि वो गवाही इसलिए है ताकि वो औरत और मर्द दोनों की रजामंदी, दिली रजामंदी को जाने, ताकि उसमें माँ बाप, अच्छा माँ बाप नहीं गवाह, बेसिकली हमारे माँ बाप गवाह नहीं होते, दूसरे होते हैं, ताकि दिली रजामंदी को जाने कि औरत भाई दिल से मुतमईन है इस मर्द से या नहीं। और मैंने ऐसा सुना है अगर औरत ने नहीं कहा तो उसी वक्त वो निकाह रोक दी। हाँ, औरत अगर ये कहती कि मैंने तो हाँ नहीं कहा था, तो इस बात को चैलेंज कर सकती है कि निकाह ही नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, ये होता है कि हमारे यहाँ औरतों को, खासकर लड़कियों को, कज़न मैरिज ज़बरदस्ती, मतलब ये है कि आपको करना है, यहीं पे करना है। लड़की को कोई दिमाग में कोई और पसंद, जबकि अल्लाह ने इजाज़त दी है कि अगर इद्दत में भी अगर औरत हो और वो किसी से निकाह करना चाहे और मर्द भी निकाह करना चाहे तो छुप छुप के नहीं, लेकिन इद्दत के बाद खुलेआम उस पर प्रपोजल लेकर जाए और उस औरत को इजाज़त है कि वो अपने मन पसंदीदा मर्द को चुने और उससे निकाह करे। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ लड़कियों को, लड़कियाँ भी अवेयर नहीं है इस बात से, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को प्रेशराइज़ किया जाता है। नतीजतन ये है कि लड़कियां घरों से भाग रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो है वो माँ बाप के मिजाज को देख के घरों से भाग रही हैं, फिर वही बात आती है कि किडनैप हो गई, फलां हो गया। तो इस पे एक लड़की भी एक्शन ले सकती है कानून की तौर पे। किस चीज़ पे? यानी जो निकाह अगर गलत निकाह मतलब वो करना नहीं चाहती, या कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली का जो लड़का है वो बिल्कुल भी उस लड़की के, अगर फितरतन कहें, अमलन कहें, वो बिल्कुल भी उस लड़की के लायक नहीं होता, वो नशे में भी हो सकता है, वो काम भी नहीं करता, सुस्त भी है, और बरक्स उसके उस लड़की के लिए अच्छा प्रपोजल आया, लेकिन क्योंकि फैमिली का बच्चा है तो ज़बरदस्ती एक शादी होती है। पर उसके पास रेमेडी है ना खुला की, इन्हीं सूरतों में निकाह से पहले की बात, निकाह से पहले बिल्कुल कर सकती है ना। लेकिन फिर यही होता है कि फिर उसके बाद फिर वो भाग की शादियां करते हैं, क्योंकि जब फैमिली वाले उस चीज़ को, ये तो फैमिली वालों को इस बात को तस्लीम करना चाहिए ना कि भाई उनकी बेटी की अपनी क्या ख्वाहिश है। वैसे तो इतनी मोहब्बत से, यानी एक तो मैं अच्छी दरमियानी फैमिली के, और बेटी ने जो कह दिया उसकी बात एज इट इज़ पूरी की जा रही, जो बात उसने कही। लेकिन जिस वक्त वो शादी के लिए आती है और कोई अपना पसंद का बताती है, उस वक्त सारी फिर अना और फिर रिश्तेदार, ख़ानदानी, वो सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। जब आपने उसके इतने से पैदाइश से लेकर ऊपर तक ये तरबियत की कि वो अपनी मर्जी चला रही, मर्जी ना भी चाहे लेकिन उसे हर चीज़ की आज़ादी थी, तो यहाँ पर उसको अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी क्यों? ज़िंदगी तो उसने गुजारनी है ना, तो वो वहाँ पर भी उसको वो आज़ादी दें, उसको सपोर्ट दें। लेकिन हाँ, अब फिर यहाँ पे वो फैमिली का जो प्रेशर हो जाता है, और जब लड़कियाँ फिर फैमिली के प्रेशर में आके वो शादियाँ कर लेती, तो मैं कहती हूँ ये उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़्यादती उसके साथ होती है जिसके साथ उनकी शादी होती है, क्योंकि उसको वो बीवी नहीं मिलती जो उसके साथ उतनी मोहब्बत से रहती। अगर उसकी अपनी इन्वॉल्वमेंट कहीं थी तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब वो बीवी के साथ है और उसने बहुत मोहब्बत से शादी की है, लेकिन औरत उस तरह की मोहब्बत उसको नहीं दे पाती, वो अपनी जगह मजबूर है। लेकिन उस बंदे का क्या कसूर है जिसने इतनी धूमधाम से, बड़ी चाव अरमान से आपको लेकर गया? तो ये यानी एक माशा जो होता है ना, किसी एक चीज़ से नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती, बैलेंस हो जाती है। अच्छा, अगर हम एक बेसिक चीज़ की बात कर रही हूँ अभी मैं, तोहमत, बहतान,
جس کی سزا قرآن میں اللہ پاک نے صاف صاف لکھا ہے کہ بہتان میں پہلے وہ سورہ نور میں ہے، شاید نور میں ہے کہ بہتان لگانے والا اگر ثابت نہ ہوا، یعنی کہ 3 گواہ چشمدید گواہ ثابت نہ ہوئے تو اس گواہ کو کوڑے مارے جائیں، اس کو سزا دی جائے، اور اگر ثابت ہوئے تو اس جس پہ ثابت ہے اس پہ کوڑے مارے جائیں۔ لیکن بڑا ہی پیارا آگے جا کے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر شوہر، لیکن اگر عورت چاہے اپنے بچاؤ کے لیے وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی میں اللہ کو حاضر ناظر مان کے اللہ کی قسم کھاتی ہوں، 4 قسمیں کھائے اور کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو میرے ذمے۔ اور بڑا خوبصورت مرد کے لیے بھی کہ اگر مرد اپنی بیوی پہ بہتان لگائے، اس کے لیے کوئی گواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر عورت قسم کھائے خدا کی کہ 4 قسمیں کھائے کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، تو اس کو چھوڑ دو، میرے ذمے چھوڑ دو۔ کتنا پروٹیکٹ کیا ہے اللہ پاک نے عورت کو، صدقے مطلب میں قربان جاؤں اپنے رب پر کہ ہمیں کتنی ایک پروٹیکشن دی ہے کہ چھوڑ دو بھائی میرے ذمے۔ تو بہتان لگانے کا، جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں بھائی ایک دوسرے پہ بہتان لگائے جا رہے ہیں، ویڈیو بنا کے آپ مجھ پہ بہتان لگائے، میں آپ پہ بہتان لگاؤں، یا ہماری فیملی سسٹم میں ایک بہت بڑی بہتان لگا دی ایک عورت پہ، خاص کر شادی شدہ عورتوں کو یہ بڑا فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بھی کوئی قانون ہے؟ بالکل، ایک تو ہمارے یہاں قذف کا قانون ہے، قذف کا، ہاں، جو الزام لگایا جاتا ہے تو اس کو عورت جو ہے اس کو چیلنج، عموماً عورت کے اوپر تو اس کے کیریکٹر کے لحاظ سے ہی لگایا بالکل، جاتا ہے۔ جی، اور جو بہت ہی خبیث قسم کے مرد ہوتے ہیں نا، جی، بڑا اچھا، بڑے دل سے الفاظ نکلا ہے کیونکہ میں اسی لیے کہوں گی کیونکہ حضرت علی کا، سوری میں نام شاید کہ انہوں نے کہا کہ جس کے نکاح میں رہتے ہوئے وہ بچہ پیدا ہوا، وہ جو ہے اس بچے کی ولدیت سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ اس وقت آ کے وہ چیلنج وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے، ہاں، اور عورت اس وقت پھر وہ کیا، تو یعنی وہ نہ صرف اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے یا اپنی کوئی دشمنی نکالنے کے لیے اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے اس عورت کو برا بنانے کے لیے، بعض اوقات انہیں دوسری عورت کوئی پسند آ جاتی ہے، کوئی عورت پسند آ جاتی ہے، اور خاندان میں اپنا نام رکھنے کے لیے نا، بعض اوقات یہ صحیح بھی ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اس عورت کو بدنام کرنے کے حوالے سے جب کیا جاتا ہے نا، تو بہرحال ہمارے یہاں قانون ہے، قذف کا قانون ہے۔ اب آج کل تو وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے DNA ٹیسٹ ہوتا ہے، ہاں، ایزی ہو گیا ہے، اور اس کے لحاظ سے بھی اس کو، اور پھر اس پہ سزا بھی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ اس میں کہ پھر وہ رشتہ قائم بھی نہیں رہے گا نا جب اس طرح کا الزام لگا دیا ہے۔ کچھ وہ ہو جاتا ہے، عائد ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کی سزا کی؟ کیا سزا مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے کہ سزا کتنی ہے، لیکن بہرحال اس پہ سزا ہے، کیونکہ بہرحال ایک اس کی عورت فائن بھی لگا سکتی ہے، بالکل فائن بھی لگا سکتی ہے، اس پہ فائن بھی لگ سکتا ہے، ایون کہ اس کو وہ کسٹڈی بھی کروا سکتی ہے، ہاں، گرفتار بھی کروا سکتی ہے، کیونکہ قذف کا جو قانون ہے یہ وہ ہے، اور لیکن ہمارے ہاں اس پہ بہت کم اس کی امپلیمنٹیشن ہے، کہ وہ گھر والے ہی سب سے بڑی بات ہے کہ جس عورت کے اوپر الزام لگتا ہے وہ اتنی اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا پاتی، لیکن بہرحال بہت ساری کیونکہ اکثر عورتوں کو معلوم نہیں ہے کہ کیونکہ باہر نہیں نکلتی تو معلوم نہیں ہے کہ ایسے بھی قانون ہے کہ اگر کوئی ہم پہ الزام آپ کے اوپر ایسا الزام لگا ہے کہ یہ اچھا شوہر کے علاوہ بھی اگر کوئی الزام لگائے اور اس الزام کو ثابت نہ کر سکے، اس کے اوپر بھی وہ ڈیفامیشن میں بھی جاتے ہیں، ڈیفامیشن ہے، اور اس ڈیفامیشن کے لحاظ سے آپ پھر اسے پھر جرمانہ اس کے اوپر ہوتا ہے نا، یعنی ہمارے یہاں پھر اس کی قیمت ایک لگائی جاتی ہے کہ بھائی یہ اس میں کتنا اس کا آپ کلیم کرتی ہیں، مطلب یہ قانون کیا چیز آپ کی کیسی ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو وہ بس ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے نا بہت پرولونگ ہو جاتا ہے، لوگ تھک جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک ہوتا ہے نا، میں آپ سے پہلے ہی سوال کرنا چاہتی تھی کہ لیکن کیونکہ میرا جو بھلکڑ دماغ ہے میں بھول گئی کہ اکثر ہم عورتیں، خاص کر ہم عورتیں، ہم اس بات پہ پیچھے ہٹتے، ایک تو معاشرہ، اوپر سے یہ جو خرچے ہمیں تو پہلے ہی بتائے جاتے کہ بھائی یہ کرو گے تو اتنا خرچہ آئے گا، مطلب آپ اپنی جائیداد کے لیے بھی اگر لڑتی ہیں تو آپ کو پہلے تو اپنے خرچے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی اتنا لمبا کیس چلے گا اور اتنا مجھے خرچہ کرنا ہے، جائیداد چننا وننا سا کوئی اماؤنٹ آنا ہے ہاتھ میں، اس کے لیے میں لاکھوں خرچ کروں، تو یہ بھی تو اس اصل میں یہ کہ دیکھیں نا وکلا جو ہوتے ہیں نا ان کی اپنی پرائیویٹ پریکٹس ہوتی ہے نا، یہ تو پھر جو اپنی پریکٹس سے ہی کم آتے ہیں، تو اگر یہ وہ ہے نا گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا، تو لیکن بہرحال ایک لمٹ ہوتی ہے سب کے لیے، آپ ایک اس میں رکھیں، اب اگر ایک شخص کا کلیم ہی 10 لاکھ کا ہے
اب آپ اسے اگر 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا کلیم وہ فیس مانگ لیتے ہیں, اس کو کیا ملے گا؟ وہ بھی ابھی نہیں, وہ کتنے عرصے کے بعد جا. یہ آپ کے سب کی اپنی اپنی انسانیت کے اوپر ہے. آپ کے اندر اس طرح کے NGOs بھی ہیں ہمارے یہاں جو بالکل فری آف کاسٹ. اچھا, میں نے دیکھا ہے ایسے ادارے بھی ایکٹیو ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ اماؤنٹ نہیں رکھتی یا اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے تو وہ بہرحال اس کی مدد بھی کرتے ہیں. لیکن بات وہی ہے, وہ اس عورت کو اس کی اویئرنیس تو ہونا, اس کو پتا تو ہو کون سا ادارہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. ہاں, تو پھر وہاں تک وہ پہنچ جاتی ہے. شہروں میں تو پھر بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن پھر آپ انٹیریئر میں جاتے ہیں, جو اصل ڈپرائیوڈ لوگ عورتیں ہیں وہاں پہ, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں تک انہوں نے پہنچنا ہے. لیکن بہرحال ہم ابھی پھر شہروں کے لحاظ سے بات کریں تو بہرحال ایسے اداروں تک ان کو وہ پہنچتے ہیں. فیس جو ہوتی ہے ہر جگہ پر اتنی فیس نہیں ہوتی بھی ہے, لیکن ہر جگہ پر اتنی نہیں ہوتی کہ عورت صرف اس لیے رک جائے کہ جی مجھے اپنا حق لینے کے لیے اتنا خرچہ کرنا پڑے گا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور بہت سارے وکیل جو ہیں وہ باہر اس لحاظ سے بھی فیس لیتے ہیں, سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر بھی کتنی آسانی سے کیا دے سکتا ہے. بہت سے ہوتے ہیں ایک دم فیس بھی لے لیتے ہیں, اور بہت سے ہوتے ہیں کہ وہ قسطوں میں بھی فیس لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور تھوڑا سا میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ ہمارا اپنا تجربہ جو ہے نا, کہ جتنی کم فیس لی جاتی ہے نا, کلائنٹ اتنا ہی جوتوں سمیت آنکھوں میں گھستا ہے. ہاں, یہ تو عزت ہی نہیں رہتی. آپ جتنا بڑا اماؤنٹ بنائیں گے نا, ہمارے مینٹیلٹی جو بن رہی ہے نا, جس نے جتنی بڑی فیس تو ہمارے پاکستان کا ایک عجیب سا المیہ ہے. اب آپ مزے کی بات سنیں, کیونکہ پروگرام جو ہے میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہی تھی, لیکن وہ میں پوچھوں گی لاسٹ میں, کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ ایک مزے کی بات بتاتی ہوں آپ کو کہ ہمارے جو جتنے بھی ویکسینیشن ہیں, پولیو ڈراپس ہیں, یہ صرف گورنمنٹ کو آپ اتھارٹی ہے لینے کی. گورنمنٹ خود پرائیویٹ اداروں کو دیتا ہے کیونکہ لوگ گورنمنٹ اداروں کی طرف نہیں جاتے, لیکن وہی ویکسینیشن پرائیویٹ اداروں میں جا کے لوگ پیسے بھر کے پلا رہے ہوتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں. اب گورنمنٹ ایک چیز آپ کو فری میں دے رہا ہے بھائی پروٹیکشن کے لیے, آپ وہ لیتے نہیں ہیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ جہاں پہ قیمت زیادہ ہوگی مہنگی چیزوں کو, چاہے وہ ہم کوالٹی جو ہے وہ ہم اس سے قیمت سے وہ کرتے ہیں, لائٹ ہاؤس کی کیوں نہ ہو, لیکن مہنگی چیزوں کو ہم زیادہ کوالٹی وائز دیکھتے ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہے, وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن یہ جو آج کل آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو برابری چاہیے مردوں سے. اب مرد ظاہری بات ہے کس سے برابری چاہیے, شوہر سے, باپ سے, بھائی سے. یہ 3 ایسے کیریکٹر ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جس نے ہمیں بچپن سے پالا, جوانی میں سپورٹ کیا, ایک پروٹوکول دیا, پھر جب شادی ہوئی تو ہمیں ہمارے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک محنت کی. شہری عورتوں کی بات کری ہوں, اور گاؤں والے بیچارے وہ ٹھیک ہے وہ ایک الگ ہے, لیکن بہرحال ابھی ہم شہریوں کی بات کریں. یہ جو ہماری بچیاں باہر نکل رہی ہیں, آج کل ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں, آج کل خواجہ سرا بھی باہر نکلے ہوئے ہیں اپنی چیزوں پہ کو لے کر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ماحول میں کیا سدھار لا سکتی ہے یہ چیز, یا بگاڑ لا سکتی ہے, یا ہم متوازن طریقے سے اپنے معاشرے کو نہیں چلا سکتے, یا ہماری بچیوں کا ذہن کیا بن رہا ہے؟ اس بارے میں اپنے خیالات, اپنے خوشباش خیالات ظاہر کریں. جیسے برابری کی بات, وہ ہے نا برابری کی بات ہے, مرد اور عورت کی برابری, اور یہ امپاورمنٹ کی بات نہیں, برابری کی بات ہو رہی ہے. جی, اور میں صرف یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہمیشہ عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, ہمیشہ ہر جگہ پہ, لیکن کوئی اس کے فرائض کو نہیں بتاتا. ہے نا, اسی فرض کو بھی تو بتائیں نا. اور اس کا فرض جو ہوتا ہے اس کے اپنے گھر کی تعمیر و تربیت ہوتی ہے کہ اس نے کس طرح سے کیا. جب وہ تعمیر و تربیت وہ آگے جاتی ہے, آپ گھر میں اپنی بیٹی کو بھی وہی اسی طرح سے اس کو مضبوط کریں اور بیٹے کو بھی سکھائیں. ایک بہت پہلے کا ایک اشتہار ہے, شاید پتہ نہیں, شاید انڈین اشتہار ہے, کہ بیٹا وہ کہتے ہیں مرد روتے نہیں ہیں, مرد روتے نہیں ہیں, مرد رلاتے بھی نہیں ہیں, ہے نا. تو یہ چیز آپ تربیت دیں, آپ بچے کو, اپنے بچوں کو تربیت دیں, آپ ایک اچھا معاشرہ بنائیں گے. دوسرے یہ کہ وہ نکلے آپ, میں نے عموماً یہ جو ابھی اتنا جو ہو رہا تھا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو کرنے والے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سب اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں اور سب گاڑیوں میں, آپ بتائیے جو ابھی لڑکی ابھی پڑھ کر نکلی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے میرا حق چاہیے, وہ جس کرولا میں یا جس اتنی بڑی گاڑی میں وہ کس کی ہوگی؟ اس کے باپ کی ہی ہوگی نا. اس کے باپ نے اسے اتنے مہنگے ادارے میں پڑھایا اور آج وہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اپنے مردوں کے خلاف حقوق لینے کے لیے. پڑھانے والا تو اس کا باپ ہی تھا نا.
क्या कोई ऐसी राह चलता मर्द उसको पढ़ा देता, उसको वो इज्जत देता? अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये जंग किससे है? किससे है? आप जिस घर से भी आ रही हैं उन लोगों से है, या आप जहाँ पे बैठी हैं इर्द गिर्द आपके मर्द भी सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों से है, या आप किससे है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये जंग हमारी है, अगर हमारी तो नहीं आपकी है तो किससे है? किससे है? ये अगर उनसे पूछा जाए तो खुद नहीं बता सकेंगी। आज वो जिस जगह पे है उन मर्दों की मदद से ही तो है वहाँ पे, उस जगह पे। अगर आप वो आवाज़ निकाल रही हैं, आप किसी से लड़ रही हैं, आपने इतना बड़ा वो किया है, एहतजाज किया है, वो बहरहाल आपकी इतनी पावर कहाँ से आई है? बेसिक तो वहीं से आई है। इनके पास एक और वजह है अपने आप को इस चीज़ को डिफाइन करने की, कि हम उन औरतों के लिए लड़ रहे हैं जो देहात में और जिनके साथ जुल्म हो रहा है। ये कह रही बेसिकली इनका जो अपना दिफा करने के लिए यही बात है कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो उनके लिए लड़ रहे हैं, तो उन तक तो आप पूरा हकूक नहीं पहुंचा रहे हैं ना आप, बल्कि जो आपसे हटके हैं और जो ज़रा मुतासिर होने वाली जहन है वो फिर ये सोच लेते हैं कि हाँ हमें हमारा हक चाहिए। फिर आप जब मर्द से सब कुछ मांग रहे होते हैं तो फिर आप उसको वो क्या कहते हैं उसका हक क्यों नहीं देंगे? उसका भी तो हक है ना। बात वही आपकी आती है कि हकूक के बारे में तो आप लड़ रहे, लेकिन अपने फ़राइज़ के बारे में भी ज़रा जानिएगा हमारी बहनों। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से, है ना? हमारा जी 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 कंट्रोल रूम वाले हमारे कह रहे जी 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 जी। अच्छा, ये आप मुझे एक छोटा सा मैसेज, बल्कि मुख्तसर सा मैसेज आप मुझे देंगी? मुझे नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, हमारे देखने वालों को, ताकि हमें मालूम हो कि मज़ीद हम क्या कर सकते हैं अगर हमें कोई मसला हो तो। जी, मेरा तो ये है कि यानी ख़वातीन को वो अपने हक़ पर भी तवज्जो दें, अपने फ़राइज़ पे भी तवज्जो दें। घर जो है वो बेसिक इकाई है, वो वहाँ से आपने तरबियत करनी है। दूसरी ये कि इसमें स्टेट का भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, और स्टेट जो है ऐसे इदारे कायम करे जो औरतों को सपोर्ट दे। कानून तो हमारे यहाँ है सारे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, और जब इस तरह की औरतें आती हैं तो उनको सपोर्ट देना, और फिर उस चीज़ को प्रोमोट करना कि आम लोगों तक भी वो चीज़ बात पहुँचे। और गलत, सही और गलत तो हर जगह पे होता है, आप कहीं पे भी एक वो बना के आप उसको नहीं रोक नहीं सकते, लेकिन असल बात यह है कि आप खुद दूसरों तक भी अच्छाई पहुँचाने की कोशिश करें। आप खुद अपने आप को अच्छा रखें, और आप ये सोचिए कि वो बेटा जिसके लिए आप ये सोच रही हैं कि ये सिर्फ आपका है, तो वो आपका बेटा तो आपका है, लेकिन वो शौहर भी तो किसी का बेटा है। आप अगर अपने घरों को मजबूत करें, उन औरतों को जो है अपने दिलों से नफरतों को और क्या कहना चाहिए मुकाबलों को कम करें। जी जी, आप हर किसी से इतना आगे नहीं जाने, तो थोड़ा अब जाना बहरहाल हमें अल्लाह के ही पास है। ये सोच लें कि आज हम जो कुछ करते हैं वो, और धोखा वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सबसे ईमानदार चीज़ है धोखा, जो पलट कर आप तक आता है। हाय हाय, क्या बात कर दी मैडम जाते हुए। इन्होंने तो कोटेशन ही बना दिया। धोखा इतना वफादार, इतना ईमानदार है कि पलट के आपके पास ही आता है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो बस ये कि हम दुआ करते रहे अपने मैं तो अपना माशरे के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए। अपनी बेटी को जब आप रुखसत करते हैं तो ये सोचें कि वो नए घर जा रही है, तो उसको नए घर में रहने के लिए हिम्मत दें, लेकिन उसको इतना कमज़ोर ना करने कि वहाँ पे वो वाकई जुल्म बर्दाश्त करते रहो, आप कहें कि नहीं तुम्हें तो वहीं पे रहना। उसको पता होना चाहिए उसने कहाँ तक बर्दाश्त करना है और कहाँ पे नहीं बर्दाश्त करना। और सबसे पहली बात कि शुरू में जब लड़की जाए तो उसको सलाह मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने दिमाग से सारी चीज़ें हैंडल करने दें, क्योंकि आपने एक मजबूत बेटी भेजी है भाई, कोई गुड़िया बारबी डॉल थोड़ी भेजी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पाई, बहुत अच्छा लगा, और मुझे मेरे हकूक के बारे में कुछ पता चला। कल को मैं भी कोई एक्शन ले सकता, अल्लाह ना करे खैर, लेकिन ले सकती हूँ अगर दिल चाहे तो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। गोली शाहरुका अमशी में प्रोग्राम में वाहद हलास बिकता मर्ची में मोल मुराद अमशी के जरीनाद में हकूका निभा रहे हैं, आयनी हकायका निभा रहे हैं और आयनी फ़राइज़ा निभा रहे हैं। चूँकि मैडम को कि वती हकूका निभा रहे हैं, जंग करना चिपीसरा वती फ़राइज़ा भी पीलो बिकनेता ए ज़रूरी है। अमशी में मनाम जमा हल्का बलोच देता इजाज़त वती खैल मात पते खैल अल्लाह मायर बिकनेता मैं निमगंजी नहीं अल्लाह में